أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے ذات و صفات کا یقین دل میں اتر کر پختہ ہو جائے، اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ کر ساری محبتوں پہ غالب ہو جائے، بنے ہوئے مخلوق سے دل اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا دے، اور اللہ جل جلالہ کے خزانوں سے ہم براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، احکامات لے کر کے آئے۔ ان طریقوں کے مجموعی کا نام دین اسلام ہے، کسی ایک جز کا نام نہیں، مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے، انسانوں کا استعمال ان طریقوں کے مطابق ہو جائے گا، تو اللہ خوش ہو کر ان انسانوں سے راضی ہو کر ان کو اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اور کامیابی کیا ہے کہ اللہ پاک ان کی دنیا آخرت دونوں جہان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے، دونوں جہان کی خیر اللہ نصیب فرما دیں گے۔ اور یہ اللہ کی نبی کی دعوت ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کامیابی لفظ فلاح کا ترجمہ ہے، عربی میں دو لفظ استعمال ہے، ایک فلاح ہے، ایک فوز ہے۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کرے، دونوں میں فرق ہے، ایک نہیں ہے۔ بعض دفعہ ترجمہ دے کر مغالطہ لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کامیابی کا لفظ ہے وہ لفظ فلاح کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مؤذن روزانہ کہتے ہیں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس سے دونوں جہان کی کامیابی مراد ہے۔ اب براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے تو براہ راست کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ زندگیوں میں ہے نہیں، تو اس لیے کچھ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ لفظ یہاں کے لے کے اور پھر اس کو سمجھتے اپنے دماغ اپنی سمجھ کے مطابق، پھر ہر ایک اپنا اپنا سمجھے، غلط ہے صحیح، جو بھی میں تو یہ سمجھ رہا تھا، میرا خیال تو یہ خیالی چیز نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے۔ تو براہ راست استفادہ کیا ہے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ تو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لینے کے راستے دو ہیں، ایک ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، ایک ہے قدرت سے براہ راست استفادہ، اور دونوں میں دینے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا وہ ہے جس وقت دنیا میں چالو ہے، وہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح اپنے مشاہدے پر، اپنے تجربے پہ چلنا شروع کرے، محنت کرے، زندگی گزارے، جو سمجھ میں آ جائے، جو دکھائی دے رہا ہے، جو ماحول میں ہے۔ اس طرح چلنے والوں کو، اس طرح محنت کرنے والوں کو، جس کے لیے محنت کر رہے، چاہے ملک ہو، چاہے مال ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے دنیا کی چیزیں ہو، تو عادت اللہ یہ ہے عام طور پر کہ اللہ ان کو دے دیتے ہیں، لیکن راضی ہو کر نہیں دیتے، ناراض ہو کے دیتے، خوش ہو کر نہیں دیتے، ناخوش ہو کے دیتے۔ اور جب اللہ ناراض ہو کے دے، ساری دنیا کے خزانے دے دے، ساری دنیا کی حکومت دے دے، لیکن ناراض ہو کے دے دے، تو پھر یہ نعمت نہیں، یہ مصیبت ہے۔ یہ کس لیے دے رہا ہے؟ یہ ان کو کامیاب ہونے کے لیے، عزت دینے کے لیے، مطمئن ہونے کے لیے نہیں دے رہا ہے، ان کو عذاب دینے کے لیے، عذبہم فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان میں عذاب دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے۔ اب یہ ہمارے سمجھ سے اوپر کی بات ہے، ہم بھی کچھ تھوڑا بہت دے دیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، لیکن جب خوش ہو جاتے ہیں نا،
دل خوش ہوتا ہے کہ یار ان کو دے دو، کھلاؤ اس کو، پلاؤ بٹاؤ اس کو. لیکن جب ہم ناراض ہو جاتے تو ہمارا اپنا مزاج کیا ہے؟ کبھی ناراض ہو کر کسی کو کھلایا ہے یا کسی کو کچھ دیا ہے؟ غصے ہو کر ناراض ہو کر تو کھلانا اور دینا تو بات کی بات ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے اگر ہو سکے تو وہ بھی منہ سے نقوہ نکال لے. اور یہاں یہ کہ اللہ پاک حکومت بھی دے رہے، وزارت بھی دے رہے، منصب بھی دے رہے، شہرت بھی دے رہے، چیزیں بھی دے رہے اور ناراض ہو کے دے رہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس طرح ملنے کا مثال یوں سمجھو کسی گھر میں چوہے زیادہ ہو جائیں اور گھر والے اس سے ہو کر بازار سے بڑے بڑے چوہی دان خرید کر کے لے آئے. چوہوں کو پکڑنے کے جو پنجرے ہوتے ہیں وہ چوہی دان خرید کر کے لے آئے اور اس چوہی دان کے اندر پراٹھا، گوشت، پکوڑا، سموسہ وغیرہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ رکھ دے. تو یہ بتاؤ کہ یہ چوہی دان، یہ دسترخوان، اس کے اوپر جو کچھ رکھا ہوا ہے یہ سب کچھ چوہوں کو خوش کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے یا ان کو ذلیل کرنے کے لیے؟ سب کو معلوم ہے. لیکن جن چوہوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں اگر وہ بول سکے تو یہ کہیں کہ دعا کرو کہ ہم وہاں پہنچ جائیں تو مزے ہے، پھر سب کچھ دسترخوان پہ موجود ہے، ہماری عید ہوگی، یہ سمجھ کے جا رہا ہے. کوئی ان کو سمجھا نہیں سکتا ہے، روک بھی نہیں سکتا ہے. راستے بند کر لو تو کوئی اور راستے اختیار کر لیں گے. لیکن جب اندر داخل ہو گئے اور داخل ہو کر پیچھے چاروں دروازے بند ہو گئے تو اب سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھ جائیں گے؟ خود ہی سمجھ جائیں گے. اب سمجھ میں آ گئے اور جب سمجھ گئے تو فوراً بدل گئے اور پریشان ہو گئے. اور پریشانی کی حالت میں تیزی کے ساتھ کبھی اوپر جا رہے، کبھی نیچے جا رہے، کبھی اس طرف جا رہے، کبھی اس طرف جا رہے، چاروں طرف چکر کاٹ رہے. یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ پراٹھا تو موجود ہے، گوشت بھی موجود ہے، یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بھاگنے کا راستہ، نکلنے کا راستہ، اور راستے سارے بند. اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اس طرح جو انسان کسے باشد، جو اللہ سے غافل ہو کر اللہ کے احکامات کو توڑ کر اپنے خواہشات میں لگ کر کے جو کچھ چاہتی دنیا میں چیزیں ہیں، مال ہے، ملک ہے، منصب ہے، اللہ یہ سب کچھ ان کو دے دیتے. عادت اللہ یہی ہے عام طور پر، لیکن ناراض ہو کے دیتے، ناخوش ہو کے دیتے، اور یہ سب کچھ ان کو پکڑنے اور مارنے کی. یہ ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب. قرآن پاک میں مجرموں کے تذکرے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کے غلط اعمال کی بنا پر پکڑ لیے تاکہ ذرا سیدھے ہو جائے، کوئی ٹھیک ہو جائے، ڈھیلے پڑ جائے. لیکن تھوڑا ہم نے پکڑ لیا، انہیں کہ یہ ہوتا رہتا ہے، مس آباء الضراء والسراء، یہ پہلے بھی ہوا تھا. وہ پاگلوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جب وہ اس طرح چل کے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو اللہ نے ناراض ہو کر ان پہ دروازے کھولے اور ہر چیز کے دروازے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب بھول گئے ان نصیحتوں کو جو ان کو کی جاتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اپنے مرضی کر رہے، جو سمجھ میں آ جائے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے تھے. تو اللہ فرما رہے پھر ہم نے ناراض ہو کر ان پہ دروازے کھول دیے. کس چیز کے دروازے؟ صرف مال کے دروازے نہیں ہے، صرف کرسیوں کی نہیں، ہر چیز کے دروازے، خوب دروازے کھول دیے ان پر. اور پھر دروازے کھول کر کے ان کو چھوڑ دیا. استدراج ہے، مہلت دے دی. اور کتنی مہلت؟ اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ مہلت دیتے ہیں، یہ دیر ہے لیکن آخر میں پکڑ ہوگی. تو اللہ نے مہلت دی، اتنی مہلت دی کہ جب یہ اترانے لگ گئے، تکبر کرنے والے لگ گئے، ان کا دماغ بالکل خراب ہو گیا، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے. اس وقت پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، اخذناہم بغتۃ دفعۃ، یک دم ہم نے پکڑ لیا. وہ فارسی کا مقولہ ہے، چوب خدا صدا ندارت، چو زند دوا ندارت. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پہلے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن یک دم پکڑ لیتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، پوری امت کی. یہ وہ راستہ ہے جو اس وقت دنیا میں چالو ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے چلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 چلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دو اور کہو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کرنے دو، انشاءاللہ بڑا حیوان بن جائے گا. یہ حیوانیت کا راستہ ہے. اور دیکھنے میں یہ راستہ بہت آسان ہے، خوشنما ہے، اس لیے کہ باہر غلط مشاہدہ ہے. مشاہدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے غیر سے ہونا دکھائی دے رہا ہے، اور اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. غیر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، حقیقتاً اللہ کے قبضے میں. چیزوں کی زندگی بننا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ فیصلے اعمال پہ ہے. تو دیکھنے میں بہت آسان ہے کہ باہر غلط مشاہدہ ہے اور اندر چھپا ہوا دشمن پیچھے سے دھکا دے رہا ہے. چلنے میں بہت آسان ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے، تباہی اور بربادی کا راستہ. یہ ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. اور قدرت سے فائدہ حاصل کرنا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. علم فرض ہے، سب سے پہلے علم جو فرض ہے
کس چیز کا علم فرض ہے؟ اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے الہ کی پہچان. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. اور جو خالق اور مالک کا پہچان زبان سے نہیں ہوتا ہے کہ چند جملے یاد ہو گئے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، کچھ آدھا گھنٹہ بولنے لگ گئے اور دو لگ گیا کہ میں عارف باللہ بن گیا. وہ زبانی چیز نہیں ہے. اللہ کی پہچان جو ہے اس کے استعداد انسان کے دل میں موجود ہے، بشرطے کہ دل نور ایمانی سے بھر جائے، نور ہدایت سے بھر جائے. پھر انسان کو دل کی روشنی میں دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کون ہے. اس سے پہلے لفظ اللہ ایک لفظ ہوتا ہے زبان کے اوپر غفلت کے ساتھ، کوئی توجہ نہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. مخلوق کا نام لے تو اس کی طرف شوق بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے. اللہ کا نہ خوف ہے نہ ملاقات کا شوق. تو اس طرح جو ہے انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر کے اور پھر اللہ کو معبود بنا دے. جو اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، الفاظ نہ ہو زبان کے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، اور ہر حال میں دیکھے گا کہ اس اللہ کا حکم کیا ہے، وہ حکم پہ چلنا ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور احکامات کا سلسلہ جو ہے وہ صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، صرف مصلی کے حد تک نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں، ہر جگہ احکامات ہے. اور احکامات کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج کل مشینی دور ہے، مختلف مشینیں ہیں، لیکن سب چیزوں کی مشینیں ہیں. ایک انسانی جسم جو ہے، میں اور آپ ابن آدم جو ہے، یہ عمل کی مشین. اور اس مشین کو کس نے بنایا ہے؟ کہ کسی ملک کا بنا ہوا نہیں ہے، کسی کارخانے کمپنی کا بنا ہوا نہیں ہے. اس مشین کو اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے. اور کہاں بنایا ہے؟ 3 تاریکیوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث. اور پھر اس مشین کا استعمال جو ہے، مشین استعمال ہونے کے لیے ہوتا ہے. تو اس مشین کا استعمال شکر کرو بجلی پر نہیں ہے، گیس پہ نہیں ہے، تیل پہ نہیں ہے. ورنہ آج کل کیا ہوتا تھا بجلی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں سارے مر گئے، 2 گھنٹے کے بعد پھر زندہ ہو گئے، پھر 2 گھنٹے مر گئے، نہ یہاں کے نہ وہاں، کچھ بھی نہیں کر سکے. گیس نہیں ہے تو سر مردے پڑے ہوئے ہیں. تیل کا مسئلہ خطرے میں پڑ گیا تو سب ڈرنے لگ گئے کہ ہم تو مر جائیں گے. تو اللہ نے فضل فرما دیا کہ اس مشین کا استعمال تیل پہ، گیس پہ نہیں ہے، بجلی پر نہیں ہے. اس مشین کا استعمال روح سے ہے. اور روح کو اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتے کو روح دے کر کے بھیجا، اس کے اندر روح ڈالی. اور جب تک وہ فرشتہ نہیں آئے گا روح لینے والے، جو مرضی کرو، یہ مرے گا نہیں. یہ باقی چیزوں سے مرنے کا تصور ہے. تو اللہ نے اس پر کے اندر روح ڈالی ہے. اور پھر یہ روح ڈال کر کے مشین بنا کر کے مجھے آپ کو، ہر انسان کو یہ مشین مفت دے دیا. پیسوں پہ ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ ہم میں سے کوئی ہے جو اس کو خرید سکے؟ کوئی سیٹ صاحب کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اللہ نے ہر انسان کو مفت دے دیا، بادشاہ کو بھی، غریب کو بھی، مالدار کو بھی، بغیر پیسوں کے. اور پھر اس انسان کے اندر جتنے آزاد جوارے ہیں اس کا تقسیم اللہ نے برابر کر دیا. یہ نہیں کہ بادشاہ سلامت کو 50 آنکھ دیے، ہمیں 2 دیے. سیٹ صاحب کے 200 آنکھ ہے، غریب کے 1 ہے، کوئی 2 آنکھ ہے. اور یہ بھی فرق درمیان میں تفرقہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آنکھیں تو 2 ہے، لیکن مالداروں سیٹوں کو جو اللہ نے آنکھ دی ہے، 1 آنکھ 50 کلو کا ہے. کتنا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو جو آنکھ دی ہے وہ 100 کلو والے 1 آنکھ ہے. وہی چھوٹے چھوٹے آنکھ ہے. ہو سکتا ہے کہ غریب کی آنکھیں ان سے بڑے بڑے ہو. یہ تقسیم اللہ نے برابر کر دیا. اس پر فیصلہ نہیں ہے. جس پر فیصلہ نہیں ہے، اس پر فیصلہ ہے. جس پر فیصلہ نہیں ہے وہ اللہ نے برابر تقسیم نہیں کیا. کسی کا کارخانہ 1، کسی کے 2، کسی کے پاس 1 بھی نہیں، کسی کے 5 دکان ہے، کسی کا 1 دکان بھی نہیں. اس لیے کہ اس پر زندگی بننے بگڑنے کا فیصلہ نہیں ہے اللہ کا. لیکن جس پر فیصلہ ہے وہ اللہ نے برابر تقسیم کر دیا، ہر انسان کو دے دیا. اور پھر اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبی کے بعد نبی تترا پے در پہ. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے. انبیاء کو اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کیا دے کر کے بھیجا ہے؟ ایک آدمی آپ بھیج رہے ہو نا کہ کیا دے رہے ہیں ان کو، وہاں جا کیا لے جاؤ؟ تو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے لے کر کے آئے. ان طریقوں کے مجموعے کا نام دین اسلام. بھائی جو قریب والے سو رہے بھائی، سب سے درخواست ہے کہ سونے کا وقت نہیں ہے. سوتے وقت تو 100 سال بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ، سارے دروازے بند ہیں، وہی ہوگا پھر. اب یہ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، بہت خطرناک ہے. بڑی بڑی قربانی کر کے آ جاتے ہیں. کیا خیال ہے انسان پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ محنت کر کے دسترخوان پہ جب بیٹھ گیا تو اس کا سو کیا ہو گیا بھائی؟ لوگوں نے سارا کھانا صاف کر دیا، دسترخوان پہ بیچارہ سو رہا ہے.
اس کا کوئی فکر کرو، کوئی نعمت نہیں ہے۔ مولانا رحمان صاحب کو اللہ زندگی میں برکت دے دے، جب جوان تھے بیان کرتے تھے اس وقت جملہ فرماتے تھے کہ اس کا کوئی علاج کرو، کوئی فکر کرو، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتے تو میں بتاتا ہوں۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ سرخ مرچ لے لو، اس کو باریک پیس کر کے شیشے میں ڈال لو اور شیشے جیب میں رکھو، اگر یہ بیماری کا حملہ ہو جائے نا، بیان میں تعلیم میں سو جائے، تو بسم اللہ پڑھ کے اس مرچ میں سے تھوڑا سا زبان کے اوپر رکھ دو، پھر بے شک سو جاؤ۔ کوئی فکر تو ہو نا اس میں سے۔ وہ سمجھتے کہ وقت گزار رہا ہے، اللہ کا شکر میٹر چالو ہے، کیا چالو ہے بھائی، تو بہت خطرناک ہے۔ تو اللہ بہت جزائے خیر دے، ہم سب کو اللہ توفیق دے دے، لیکن سامنے بیٹھنے والے جو ہے اگر پہلے سیٹ والے سو گئے تو اللہ خیر کرے، پیچھے والوں کا کیا ہوگا، گاڑی کا کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، ان طریقوں کے مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے کہ اس وقت امت کی زندگی میں وہ دین نہیں ہے، یعنی وہ سارے طریقے نہیں ہیں، اجزاء موجود ہیں۔ تو اجزاء کا فائدہ اور ہوتا ہے اور کل کا اور ہوتا ہے۔ 10 روپیہ بھی مال ہے اور 10 کروڑ بھی مال ہے، دونوں میں فرق ہے، برابر ہے۔ کسی کو 10 روپے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے پیسے ہے، لیکن اسے تو کنٹین والے کو ایک چیز بھی نہیں دیتے، کیا نہیں دیتے، اور 10 کروڑ ہوں گے تو باہر بازار کو بھی خرید سکتے ہو۔ حضرت فرماتے اس وقت امت کی زندگی میں دین نہیں ہے، اجزاء دین ہے۔ اچھا پھر اجزاء پر کیا ہوگا، اللہ کا کیا ہے، انسانوں کے لیے جو ضابطہ اور قوانین ہے، اگر کوئی انسان خدا نخواستہ بدقسمتی سے ان طریقوں سے محروم ہے، کافر ہے، اپنے مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے، اندر دل کا استعمال بھی غلط ہے، جسم کا استعمال بھی غلط ہے، تو جو اس طرح زندگی گزارے گا تو اللہ کا طے شدہ ہے کہ ان کی یہ پہلے والی زندگی کچھ تھوڑا بہت بنا دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گے۔ اور جو پوری دن پر چلنے والے ہوں گے تو من جانب اللہ ہوتا ہے کہ شروع میں چند دن کی زندگی اللہ بگاڑ دیتے، وہ قربانیاں ہوتے، مجاہدہ ہوتے، اس کے بعد پھر اللہ ان کی زندگی بنا دیں گے، ہمیشہ بناتے رہیں گے، پوری دن والے یا خالص بھی تھی۔ درمیان میں تیسرا قسم اس زمانے کا پیداوار ہے، وہ کیا ہے کہ علم دین کا ہے، زندگی ان کا ہے، باتیں دین کے کر رہی ہے اور مشین کا استعمال ان کے طریقوں پہ ہو رہا ہے، کچھ چند اجزاء کو رسمی طور پر کر رہے ہیں، باقی پابند نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ جتنا تھوڑا بہت کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح اور قبول ہو شرائط کے مطابق، ان کو جمع کیا جائے گا، اس کا بدلہ مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا، اجزاء پر دنیا میں نہیں ملتا ہے۔ اور جو احکامات توڑ رہے ہیں ان کے توڑنے کی مصیبتیں، اس کے عذاب دنیا میں آئے گی، یہ دنیا میں پریشان ہوں۔ اس کو سمجھانے کے لیے پھر حضرت نے فرمایا، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دیکھو ایک ہوتا ہے ذاتی کاروبار، ایک ہوتا ہے شرکت کے ساتھ۔ 10 ساتھی شریک ہو گئے کاروبار میں، روزانہ جتنا کما رہے ہر ایک کا حصہ ہے، لیکن ملے گا نہیں ان کو۔ ملے گا کب، جب حساب کتاب ہو، چاہے 10 سال کا معاہدہ ہے، چاہے 1 سال کا ہے، چاہے 5 مہینے کا ہے، اس سے پہلے اگر بو کا ہے تو اپنی بو کا انتظام کرو، لیکن اس پہ نہیں ملے، اس سے نہیں ملے گا۔ ان کا حصہ ہے، روزانہ کمائی میں ان کا حصہ ہے، ملے گا نہیں اس کو، ملے گا کس وقت۔ اس طرح مسلمان کلمہ پڑھ کے اب اجزائے دین پر چل رہے، پورا مسلمان بننا نہیں چاہتے، جتنا کر رہے اس کو اللہ پاک محفوظ کر کے، اگر یہ قبول ہو گیا اللہ کے ہاں، اس کا بدلہ مرنے کے بعد دیں گے، اور جتنے کو توڑ رہے ہیں ان کی مصیبتیں دنیا میں آئے گی۔ میرے خیال میں اس پہ اگر ہم سوچ لیں گے تو موجودہ حالت بالکل واضح ہو جائے گا ہمارے، وجہ کیا ہے، اب علاج کیا ہے۔ علاج یہی ہے کہ ماننے والے پوری دن پر آ جائیں، نہ ماننے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو ماننے والے ہیں، جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پورا دیندار بنا دے تو پھر اللہ کیا کریں گے، پھر اللہ پاک۔ اچھا ان میں یہ بھی ہوتا ہے جب ماننے والے دین پر نہیں چل رہے، اپنی مرضی کی دین پر چل رہے، تو پھر یہ نیچے ہوں گے اور نہ ماننے والے ان کے اوپر ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کروں گا، یہ ہوتا رہے گا قیامت۔ اب یہ باطل والے جو اوپر چڑھ گئے، مسلط ہو گئے، ان کو نیچے اتارنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں۔ یہ تب ہوگا جب ماننے والے صحیح مسلمان بن جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے زمانے میں کہ اگر روس امریکہ کو بدلوانا چاہتے ہو یا ان کو مروانا چاہتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو لے کر شروع کرو، اس طرح بن جاؤ، اس طرح بن جاؤ گے تو اللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، اللہ ان کو ہدایت دیں گے، ہم ان کی ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر مقدر میں نہیں اللہ کی طرف سے تو پھر اللہ پاک ان کو ایسے ختم کر دیں کہ اللہ دیکھ لو کیسے ختم کر دیں۔ تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، ان طریقوں کے مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ بھائی مسجد میں تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور بازار میں غیر اللہ کے، نماز میں تو الحمدللہ ہم محمدی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، سنت کے مطابق نماز ہے، اور کاروبار میں یہودی ہے، سب کچھ سود پہ ہو رہا ہے۔ اور اگر سود نہیں ہے
कारोबार कर रहे हैं तो मसाइल नहीं सीख रहे, शरीयत के मुताबिक नहीं है। उलमा ने लिखा है जितनी बुयोई फासिदा है वो सब सूद के हुक्म में है। और बुई फासिदा वो जानती नहीं कि क्या चीज है, तो बचेगा कैसे? बे सही क्या होता है, बे बातिल क्या होता है, बे फासिद क्या होता है, दुकानदारों से पूछूं। शक्ल देखोगे तो माशाल्लाह शेखुल हदीस नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है भाई कि माशाल्लाह दीनदारों की दुकान है। और इसी तरतीब ये तिजारत वही है जो बाजार में। ये नहीं कि नमाज रोजे में तो मोहम्मदी है सुन्नत के मुताबिक जो किताबों में लिखा हुआ है, और मुआशरत में नसरानी है। शक्ल को देखो, लिबास को देखो, खाने पीने को, उठने बैठने को, खुद भी, बच्चे भी, घर भी, सब कुछ उनके, और मोहब्बत है, दिल से चाहते हैं। अल्लाह के नबी की मुआशरत में महबूब भी नहीं है। कम से कम इतना हो के रोते रहे कि अल्लाह कितने हम कमजोर हो गए, निकम्मे हो गए कि भाई उसको इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन दिल से वो महबूब है। तो मोहब्बत भी नहीं, ये जो गैरों की शक्लें हैं, उनकी गैरों की जो लिबास है, उनकी जो मुआशरत है, उसको पसंद करो। और जब हालात आ जाए, खुशी आ जाए, फौदगी हो जाए, गम हो जाए, जहाँ हिंदू थे वो हिंदू अपने तरीके छोड़ करके गए हैं, और जहाँ सिख थे वो सिख अपने तरीके छोड़ करके गए हैं, और जहाँ हिंदू सिख नहीं थे वहाँ कुछ और बला थे, उन्होंने अपने तरीके छोड़ करके चले गए। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते ये दीन किसने सिखाया है, ये अल्लाह का दीन है या मौजूनी मुरक्कब है? मौजूनी मुरक्कब जानते हो ना? अचार के अंदर क्या होता है? गाजर भी होता है, क्या होता है उसके, लहसन भी होता है, और प्याज भी होता है, क्या होता है, और जैतून भी होता है। ये तो आपने मौजूनी मुरक्कब बनाया है। और इस दिन पर फरिश्ते नाजिर होंगे, इसी पर मदद होगी कि हमारा नाम मुसलमान है। तो अल्लाह की तरफ से जो हुक्म और मुतालबा है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन। तो इस तरह चलने वालों को जो कुछ मिल रहे हैं वो भी अल्लाह दे रहे हैं, लेकिन इस तरह चलने वालों को जो कुछ अल्लाह दे रहे, हुकूमत दे दे, मनसब दे दे, शोहरत दे दे, इज्जत दे दे, माल दे दे, जमीनें दे दे, ये सब कुछ अल्लाह खुश होके दे रहा है, राजी होके दे रहा है। वो दो रास्ते हैं, चाहे दो रास्ते कहो, चाहे दो पिंजरे कहो। पिंजरा होता है ना, एक पिंजरा नहीं दो है। एक पिंजरा क्या है? चूहों वाला है, और एक पिंजरा तोते वाला है। तोता भी पिंजरे में होता है ना, लेकिन तोता को जो कुछ खिला रहे घर वाले, क्या ख्याल है, नाराज होकर या खुश होकर? उससे मोहब्बत है क्या है? और चूहों को जो अंदर ला रहे वो पकड़ने और मार रहे। वो एक दफा एक जगह मैं तफसील से अर्ज किया था, शबी जुमा था, तो वहाँ दुनिया वाले बड़े बड़े आए थे, बड़े बड़े मनसब वाले। तो बयान के बाद बैठकर हंस रहे सारे एक दूसरे को। मैंने कि क्यों हंस रहे? कहते एक दूसरे से कहते कि हमारे शहर में आपका भी एक बंगला है, मेरा भी है, आपकी भी इतने हैं, उनकी भी इतने हैं। अब ये जो बयान हमने सुना, इससे पता नहीं चल रहा है कि हम जो हमारा जो बंगला है, वो जो पिंजरा है, वो चूहे वाले है या तोते वाले। तो हम सब पिंजरों में हैं। घर भी एक पिंजरा है, दुकान भी एक पिंजरा है, क्या है, कारखाना भी एक पिंजरा है, बाग भी एक पिंजरा है। देखना होगा कि पिंजरे में जो हम है ये कौन सी किस्म का है, चूहों वाला है या तोते वाला है। जिसको ये समझ में आ जाए कि तो चूहे वाला है तो तौबा करेगा, वो चीखेगा, अपनी जिंदगी बदल लेगा। और जिसको यकीन है कि तोते वाले है तो इंशाल्लाह और जमेगा और जमेगा और आगे तरक्की करेगा। तो इस बात को समझने के लिए हम सबसे कहा था कि उखरुजू, आ जाओ अल्लाह के रास्ते में। ये नहीं कि भाई सिर्फ चिल्ला लगा दो, 3 चिल्ले लगा दो माशाल्लाह, और जो कुछ थोड़ा बहुत रिवाज में है वो आकर मुतमईन हो जाए कि अल्लाह का शुक्र है, बस इमामुल मुत्तकीन बन गया। क्या बन गया भाई? जबरदस्त धोखा है। सबसे पहले ये शऊर पैदा हो जाए निकलने से, और ये तब होगा जब सही चलना हो अमाल में बैठ करके कि जो दीन मतलूब है वो दीन मेरे जिंदगी में नहीं है। जब नहीं है तो क्या करो? तो आसान है कि जब दीन नहीं तो सीखो। दीन सीखने से आता है, सुनने से नहीं आता है, लिखने से भी नहीं आता। हमारा तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पे एहसान ही होता है कि हम अल्लाह की बात को सुन रहे हैं कि बड़े लोग हैं। कौन है भाई? ये सुनता भी नहीं है, क्या नहीं हम सुनते हैं। वो सुनने से दीन नहीं आता है, वो सीखने से आता है। सुनना शुरू पैदा करने के लिए, सुनना भाई खैर है, लेकिन आते सीखने से। दीन तो बहुत बड़ी नेमत है। मामूली मामूली चीजें देखो, रोटी पकाना सुनने से आता है या लिखने से आता है? 10 साल सुनते रहो पका लोगे रोटी। आटा गूंदना सुनने से आता है या लिखने से आता है? 10 कापियां भर दो लिखने पे, लेकिन उसे को जरा दिखा दो, कहते मैंने नहीं सीखा। क्या नहीं सीखा? मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, मोटर चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, ये सारा निजाम जो होता है ये सुनने से आता है या लिखने से आता है? बोलो भाई, सीखने से आता है। हमारा दिन के साथ क्या मामला है? ज्यादा से ज्यादा जो बहुत ज्यादा है वो सुनने वाले लिखने वाले। कौन है भाई? और सीखने वाला अल्लाह ही खैर करे। क्या करे भाई? सीखने से मुराद अल्फाज सीखना हो तो इल्म है, सीखने से मुराद ईमान और अमल है, और इल्म उसकी इब्तिदाई चीज है, वो साथ है। इल्म न हो तो फिर आगे दोनों नहीं हो सकते। तो अल्लाह के रास्ते में निकलना दीन सीखने के लिए, और दीन वो सीखेगा जिसको ये यकीन हो जाए कि वो दीन मेरे अंदर नहीं है। वो तौबा करेगा, वो रोएगा अल्लाह के सामने, वो नफ्स के साथ मुकाबला करेगा। और जिसको धोखा लग जाए तो क्या अल्लाह का शुक्र है,
تعریف تو اپنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. کیا نظر نہیں؟ عربی کا اچھا یہ ہم مطمئن کیوں ہو رہے ہیں؟ وہی وجہ ہے کہ جب پورا دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے تو میں مطمئن اس لیے ہوتا ہوں کہ عربی کا مقولہ ہے الاور فی بلاد العمیان ملک، کہ اندھوں میں کھانا راجی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب سب اندھے ہوتے ہیں نا، درمیان میں ایک بندہ ہے، اس کے ایک آنکھ میں کچھ تھوڑا بہت رمق باقی ہے، وہ کہتے ہیں میں بادشاہ سلامت ہوں. یا اور اس کو زیادہ وضاحت سے سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا دیہاتی علاقوں میں بسماندہ علاقہ ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی دواخانہ نہیں ہے. ان دیہاتی میں سے کسی ایک کو خوش قسمتی سے 5-6 گولیوں کے نام یاد ہے اور ٹیکا لگا سکتا ہے، تو دیہات والے اس کو کیا کہتے کہ یہ کون ہے؟ سارے بتا دو بھائی، اللہ کا خوف کرے ڈاکٹر ہے. اور وہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر کو. ڈاکٹر صاحب کیجیے، آ رہا ہوں انشاءاللہ. ان کو یہاں لے آؤ، محکمہ صحت والے کے سامنے کر دو، انشاءاللہ جیل جائے گا. کہاں جائے گا؟ کہ آپ کو کس نے ڈاکٹر بنایا؟ یا دیہاتی پسماندہ علاقہ ہے، کسی کو قرآن پاک ایک لفظ بھی یاد نہیں، خوش قسمتی سے کسی ایک بندے کو ایک دو صورت غلط ملت یاد ہے، تو دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب. کیا کہتے ہیں؟ کوئی مفتی صاحب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں. اللہ کا خوف کرو، یہ حافظ صاحب ہے. وہی حال ہے کہ پورا دن زندگی میں نہیں ہے، جو تھوڑا بہت ہے شکل بن گئی، کوئی صورت بن گئی، ماشاءاللہ نوجوان بڑے خوش ہو رہے کہ بس ہم پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے بھائی؟ دیہاتی ڈاکٹر ہے. کون ہے بھائی؟ وہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر یکسوئی کے ساتھ جس طرح کہاں جا رہا ہے اپنی مرضی نہ کرے، اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ صحیح چلنے کی برکت سے شعور پیدا ہو جائے گی کہ اللہ میرا کیا حال ہے. یہ جو مجھے لوگ ڈاکٹر کہہ رہے تھے، میں تو بڑے دھوکے میں تھا، میں کہاں کے ڈاکٹر ہوں، میں کہاں کے حافظ صاحب ہوں. اور جس کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ پھر وہ دین سیکھے گا. ایک آدمی کراچی، اب اس کو کہتے کراچی چلے جاؤ، وہ تھوڑی دیر کے بعد یا کرے ہاں بیٹھ گیا، اور اس کو دھوکہ لگی کہ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ کراچی ہے. کون سی جگہ ہے؟ تو کراچی جائے گا؟ بولو بھائی، کراچی کا ٹکٹ خریدے گا؟ کراچی والی گاڑی میں بیٹھے گا؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کراچی میں ہوں. کہاں ہوں بھائی؟ کہاں ہوں؟ کراچی میں ہوں. یہ کراچی میں ہے. اس طرح جو پورا زندگی میں نہیں ہے، نکل کر کچھ تھوڑے بہت اعمال زندگیوں میں آ گئے، بس کہتے ہیں ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو سب سے پہلے یہ شعور پیدا ہو جائے کہ جس دین کا مطالبہ ہے، جس دین کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے، جس پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، وہ صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہوتا ہے. وہ تو اس انسانی مشین کو جہاں جہاں آپ لے جانے، ہر جگہ جاؤ، لیکن ہر جگہ اس کا استعمال غلط نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کوئی جگہ نہیں کہ وہاں جانے کی پابندی، ہر جگہ جا سکتے ہو، استعمال ٹھیک کرو. کیا کرو؟ کوئی جگہ خالی نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت کے بیانات میں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس مشین کے استعمال ہونے کی جو سب سے آخری جگہ ہے وہ دیہات میں صحرا ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے، اور شہروں میں بیت الخلا ہوتا ہے. حضرت فرما کرتے تھے کہ بیت الخلا کی 36 آداب ہیں. کتنے ہیں؟ یہ نہیں کہ بیت الخلا میں تو ہم اپنی حکومت ہے. کیا ہے؟ دین تو مسلح کے اوپر ہے. کہاں ہے؟ مسجد میں. 36 آداب ہیں. کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، سطر کب کھولنا ہے، کب نہیں کھولنا ہے، صفائی کس طرح کرو گے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے. جب وہ جگہ طریقوں سے خالی نہیں ہے، آداب سے خالی نہیں ہے، تو آپ کی کون سی جگہ ہے جو وہ طریقوں سے خالی جو اللہ کے نبی لے کر کے ہیں؟ اور اس پر چلنا تو بات کی بات ہے. جہاں جہاں ہم استعمال ہو رہے ہیں وہاں کے طریقے ہمیں معلوم ہے؟ کہتے ہم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے بھائی؟ ہم سیکھنے والے، عجیب سیکھنے والے، بوڑھا ہو گیا اور سیکھنے والے. غفلت ہی غفلت ہے. کیا ہے؟ تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے اس انسانی جسم کو استعمال کرنے کے لیے. وہ طریقے احکامات ظاہر کی بھی ہے اور باطن کی بھی. باطن میں دل ہے اور باہر اعضاء جوارے ہے. دل بھی اللہ نے سب کو دیا ہے، جوارے بھی اللہ نے سب کو دیا ہے. تو یہ نکلنا اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کہ شکر سال لگ گیا. کیا لگ گیا بھائی؟ اور چلہ لگ گیا. وہ ہو گیا الحمدللہ. 2 سال لگے 3 سے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. نہ سمجھی کی بات ہے. بے شک اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیا سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ بیکار ہے، لیکن یہ نہیں ہے. وہ تو دین سیکھنا ہے. اور اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم صاف صاف بتا دیں، واضح طور پر بتا دیں کہ چھوڑو چلے اور سال اور ساتھ نہیں، آ جاؤ نکلو اللہ کے راستے میں، اور اس نیت کے آج ساتھ آؤ کہ دین سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ دین سیکھنا ہے. پھر ہم آپ کو بتائیں کہ دین کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو پڑھو کہ دین میرے اندر کتنا ہے، اور سیکھنے کے طریقے بتائیں گے. پھر آپ کی تشکیلیں کریں گے، کبھی پارلیمنٹ میں، کبھی مالداروں میں، کبھی اسلحہ والوں میں، کبھی غریبوں میں. واپسی پر کارگزاری بھی سنیں گے اور تلاشی بھی لیں گے. کیا لیں گے بھائی؟ تلاشی بھی لیں گے. اگر ہم اور چاہے اس میں 10 سال لگ جائے، چاہے 20 سال لگ جائے، چاہے 15 سال لگ جائے، چاہے 5 سال لگ جائے، گنتی نہ کرو. جب تم بن جاؤ کہ دین سیکھ جاؤ گے تو پھر آپ کو اجازت دیں کہ واپسی کے بعد سنو جاؤ مقام پہ چلو. اس طرح کہتے اگر یہ اعلان کر لے تو انشاءاللہ کل تک ایک بھی باقی نہیں رہے گا. کیا نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے نا. سال والے تو ویسے انشاءاللہ آج جا رہے ہیں کہ باقی بھی ساتھ چلے جائیں گے کہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. کیا نہیں ہے بھائی؟ یہ حقیقت بتایا حضرت نے.
تو حضرت فرمایا پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ تو نہیں کہ چھوڑ دو بھائی نہیں سیکھتے استعداد نہیں ہے تو دین کے بغیر تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، نہ بادشاہ کے بنے گی نہ فقیر کے بنے گی، یہ تو طے شدہ ہے۔ نہ یہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے نہ قبر کے نہ قیامت میں نہ آخرت، وہ تو سب کچھ ٹھیک ہوگا دین سے، اور دین مجموعی کا نام ہے، ایک جز کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں چلنے میں بھی اور بولنے میں بھی کسی نے ایک بیان رٹا ہوا ہے تو بس اسی کو سمجھتے ہیں، کسی نے ایک عمل لے لیا اس پہ جمع ہوا ہے اور لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ وہی ہوا تھا۔ ہمارے مصطفی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ پورا دن زندگیوں میں نہیں ہے، ہم نے اللہ کی دین کو اندھوں کا ہاتھی بنا دیا۔ وہ قصہ مشہور ہے، کسی شہر میں ہاتھی آیا، وہاں کچھ نابینا بھی تھے، وہ نابینا جب آ گئے تو ایک کا ہاتھ لے کر کے اس کے سر پر رکھ دیا، دوسرے کا ہاتھ رکھ اس کے پاؤں پہ رکھ دیا، تیسرے نے کہا مجھے بتا دو، اس کا ہاتھ پیٹھ پہ رکھ دیا، چوتھے نے کہا کہاں ہے ہاتھی، تو اس کا ہاتھ رکھ دیا اس کی سونڈ کے اوپر، اور سارے مطمئن کہ ہم نے سمجھا۔ تو جس نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا وہ سارے لوگوں کو بتاتے کہ ہاتھی کس طرح ہوتا ہے، گول مول پتھر کی طرح ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ وہ باقی تین کہتے تم غلط کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جس نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو کہتے ستون کی طرح ہوتا ہے، کس کی طرح ہوتا ہے؟ اور جس نے سونڈ پہ ہاتھ رکھا تو کہتے نہیں ریشم کے رسے کی طرح ہوتا ہے، اور جس نے پیٹھ پہ رکھا تو کہتے نہیں وہ تو کرسی کی طرح ہوتا ہے۔ دین زندگیوں میں ہے نہیں، جس نے جہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں سب سے بڑا دیندار، اسی کا نام دین ہے، اور وہی تقریر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ سارے مغالطے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں محنت جز کے لیے نہیں ہے، کل کے لیے، اور کل سیکھنا تب ہوگا جب شعور پیدا ہو جائے، شعور نکلنے کے بغیر نہیں ہوتا ہے، وہاں رہتے ہوئے تو اور غفلت ہو جائے گی۔ اس لیے فرماتے کہ نکلو، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مت سمجھو کہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہم جو جتنے نکل کے آئے ہیں اور جتنے ساری امت سے کہتے کہ نکلو، یہ تو ہم کام کرنے والے تیار کر رہے ہیں۔ کام کرنے والے کو ہوں گے جو خود پوری دین پر آ جائیں گے، ان سے پھر اللہ کام لیں گے۔ جو خود اللہ کے نہیں بنے ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک لوگ کیا اپنی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ وہ تقریر کر کے کوئی سروتے کی جماعت نکل گئی، کوئی چلے گی، تو اسی کا نام ہے، وہ تو کام ان سے لیا جائے گا جو بن جائیں گے۔ اور بننے سے مراد کیا ہے؟ جن کو اللہ ہدایت دے دے، ان کے دل نور ہدایت سے بھر جائیں گے، اللہ پاک ان کو مخلوق کے لیے ذریعہ ہدایت بنائیں گے۔ دین ہدایت سے ہے۔ جس طرح چیزوں کا وجود ہمارے آپ کے ذہن میں مال پیسوں سے ہے، کس سے بھائی؟ کنٹین کے ساری چیزیں کس پہ دیتے ہو؟ بولو بھائی، کس پہ دیتے ہیں؟ اور پیسے نہ ہو کہ میں سال لگا چکا، 3 سال میں نے پہلی بھی لگا، مجھے ایک پلیٹ حلوا دے دو کہ چلے جاؤ، اب نہیں دیتے، پیسے لے آؤ، کیا لے آؤ؟ اس طرح دین کے لیے جو سرمایہ ہے وہ ہدایت ہے، ہدایت نہیں ہے تو ساری کتابیں پڑھ لو، سارا سن لو، تقریر کرتے رہو، اندر نہیں آئے گا۔ وہ کنٹین میں جا کے چکر لگا تو انشاءاللہ سب کچھ نظر آ جائے گا، جیب خالی ہے انشاءاللہ ایک لقمہ حلوہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جو نکالنا ہے ساری امت کو نکالنا ہے، سب سے کہہ رہا ہے کہ نکلو۔ ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جب نکل کر ہم بات کرتے ہیں تو بات اس لیے ہوتا ہے کہ کہو تاکہ اپنے اندر آ جائے۔ جب ہم آخر میں کہتے ہیں کون کون تیار ہے تو مجھے بھی مغالطہ لگتا ہے دیکھنے والوں کے، دیکھو تبلیغ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کون کون، تو بیان تو لوگوں کے لیے تھا، کس کے لیے تھا؟ یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ یہ نہیں کہ تشکیل کرنا ضروری ہے ورنہ باتیں رہ جائے گی، کام وجود میں نہیں آئے گی۔ تشکیل اس لیے ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں سے کہہ رہے کڑے ہو کر اسپیکر میں ممبر پر بیٹھ کر ہزار لاکھوں کا مجمع ایک ہے، ہم جو دعوت دے رہے ہیں ہم دائی نہیں ہے، ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ جو کچھ تقریر کرنا مجھے آئے، یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے میں سنا رہا ہوں، ترجمے کر رہا ہوں، یہ میرے اندر نہیں ہے، یہ زبان کے اوپر الفاظ ہیں، یہ شعور پیدا ہو جائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت مستحضر ہو بولتے وقت کہ اللہ راضی ہو کر اس بولنے کی برکت سے اللہ مجھے توفیق دے دے۔ ان سے کہتے کون کون تیار ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، انبیاء علیہ السلام کی محنت بھی کیا ہے؟ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ انبیاء کہتے، لوگ کہتے تم پر یہ ہو، کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ خیر خواہی دل میں آ جائے پوری امت کی، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے نہیں۔ اور اللہ معاف کرے جس کو اپنے بچوں کا خیر خواہی دل میں نہیں، اپنا نہیں، اس کو امت کا کہاں ہے؟ اپنا ہی غم نہیں ہے، اپنے گھر کا غم نہیں ہے، اور نعرے لگا رہے چلانگے لگا رہے کہ امت کو اٹھائیں گے، امت کو بٹھائیں گے، پوری دنیا ہم کو کھلائیں گے، بولتے رہو وما علینا الا البیان، اسپیکر سرکاری ہے۔ تو یہ شعور پیدا کرنے کے لیے نکلنا ہے کہ نکلو، سب کو سے کہو کہ آ جاؤ۔ اب نکلنے میں کیا ہے؟ نکلنے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ غفلت پیدا ہو گئی، جہاں بیماری لگ گئی، ان سب کو چھوڑو۔ کیا کرو؟ اس لیے کہ ہمارے رہتے ہوئے سب کچھ خراب ہو گیا ہے، سب کو چھوڑو۔ کیا چھوڑ کر کے؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ جو چھوڑ کر کے آئے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ سب کو چھوڑو اور جن کو چھوڑ کر کے ان کا خیال بھی چھوڑو۔ حضرت کے زمانے میں تھے کہ خیال بھی چھوڑو، اس زمانے میں یہ ہے کہ رابطے بھی چھوڑ دو۔ کیا چھوڑو؟ اگر نکل کر رابطے ہو رہے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے، یہ نکلنا بیکار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ نکلنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ ہمارے گھر مہمان دوسرے کو سمجھا رہے تھے، اس سے کہو کہ جو رابطے کر کے اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے، تو عربی بھی کہا لا ہنا ولا ہن، یہ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔
تو جس سے کہہ رہے تھے وہ رابطے کر رہے تھے، اس کو غصہ آ گیا، نفس کے خلاف بات سن کر غصہ آ جاتا ہے انسان کو کہ بھائی میرے کمی بیان کر رہے ہو، تو غصے ہو کر اس نے غصے میں کہا کہ لا ہنا ولا ہونا فأین ہوا، یعنی اس کو خاموش کرنے کے لیے کہ عقل کی بات کروں، یا تو یہاں ہوتا ہے انسان یا وہاں ہوتا ہے، جب نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے تو کہاں ہے، یہ کیسے باتیں کر رہے ہو؟ تو شکر ہے وہ بھی عرب تھا، اس نے جس نے کہا لا ہنا ولا ہونا فأین ہوا، اس نے کہا فی البرزخ، غصے میں کیا کہا کہ فی البرزخ، برزخ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ قبر میں، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، یہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ نہ جنت کے محلات ہیں وہاں پہ اور نہ عمل کر سکتے ہیں، درمیان میں پڑا ہوا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ یہ کیسے باشد؟ سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے کی جو اور خیالات خراب کرنے کے لیے جو کچھ ہے مصیبت ہے اس کو، اور خدا کے واسطے اس کا ہم ماحول نہ بنائے۔ اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہو گیا ہے، اس طرح جو ہے کیا کرے، چھپ کر کے اس کو استعمال کرے، جس طرح کیا کرتے نسوار والے کیا کرتے بھائی، نسوار کو چادر کے نیچے کر کے کیا کر دیتی، خدا کے واسطے ماحول تو نہ بناؤ نا، جا رہے ماشاء اللہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس میں سے کوئی شان بنا رہا ہے، کیا بنا رہے ہیں؟ امت کو تباہ کر رہے ہو، ماحول خراب کر رہے ہو، اور پھر جو جتنا آگے ہوتے اتنا زیادہ خرابی کا ذریعہ وہ بن جاتے، کہتے دیکھو نہیں فلان صاحب بھی کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ہمارا ورثہ بھی دیکھو تھے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک جملہ معترض آ گیا، درمیان میں ہم جزیات کو بیان نہیں کرتے، ہمارے یہاں کلیات ہوتے، لیکن درمیان میں کبھی ہو جاتا ہے ایک جزیہ کو ہم بیان کر لیتے کہ بے مصیبت خانہ ہے، تو ادھر فرمایا کرتے کہ سب کو نکلو، کیا مانا کہ سب کو چھوڑو، سب کا خیال بھی چھوڑ دو۔ اب جب سب کا خیال چھوڑ کر کے آئے ہو تو مت سمجھو صاحبزادے کہ نکلتی پار ہو گئے ہو، سب کو چھوڑ دیا، رابطے مابطے چھوڑ دیا، یکسو کر خیال بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلا قدم ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ سب کو چھوڑ دیا، رابطے بھی چھوڑ دیا، لیکن جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ بھی سال کے لیے آیا ہوا ہے آپ کے ساتھ اور 7 مہینے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ کون ہے؟ نفس ہے، ایک یہ ہے، ایک باہر شیطان ہے، وہ دونوں آئے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے دوست یا دشمن ہے؟ تو وہ بھی سال لگا رہے، وہ بھی چلہ لگا رہے، وہ بھی 3 چلے ہمارے ساتھ لگا رہے، کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمارا وقت خراب کرنے کے لیے۔ ان کا زور لگے گا کہ میرا چلہ اللہ کا راستہ نہ بنے، ہمارے 3 چلے اللہ کا راستہ بننے نہ دیں، اس لیے کہ بن گیا تو یہ بن جائے گا۔ تو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانے اور ان کے ساتھ مقابلہ شروع کریں۔ بخاری کی روایت ہے، المجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، حکم پورا کرنے کے مقابلے میں نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، حکم پہ آ جائے کہ احکامات اس طرف ہیں اور نفس کے خواہشات اس طرف ہیں، بھئی ایک وقت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھو جتنے نفس کے خواہشات ہیں یہ پورا ہونے کے لیے نہیں ہے، غور سے سن لے بھائی، دنیا خواہشات پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک پیالے میں 10 کلو دودھ آ نہیں سکتا ہے، جو مرضی کرو، ایک پیالے اس میں 10 کلو دودھ کیسے آ سکتا ہے؟ انسان کے خواہشات لامحدود ہے اور کائنات محدود ہے۔ کیا ہے؟ خواہشات ہے قربان ہونے کے لیے، لیکن قربانی کے 2 رخ ہے، یا تو خواہشات کو قربان کرو گے خواہش کی، بیوی کے خواہش کو چھوڑ دیا مال کے لیے، مال کی خواہش چھوڑ دیا جائیداد کے لیے، جائیداد کا خواہش چھوڑ دیا کیا کے لیے؟ بلڈنگ کے لیے، بلڈنگ کا خواہش چھوڑ دیا ہیلی کاپٹر کے لیے، کس کے لیے؟ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ نفس کروا رہا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اور ایک ہی خواہشات کو قربان کرنا ہے احکامات پر، نفس چاہتے کہ نہ ہو اور حکم ہے کہ کرو تو کرنا ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ تو میں نے وہ سال والی بھائی کو بھی کہا ہوں، سناتا ہوں، ہمارے ایک سال کی جماعت 9 مہینے کی تشکیل سے واپس آئے، تو واپسی پر ایک ہمارے بزرگ کارگزاری سن رہے تھے، تو بزرگ نے جماعت والوں سب سے پہلے سوال یہ کہ سچ سچ بتا دو 9 مہینے کی پیدل تشکیل میں کتنی لڑائی ہوئی آپس میں، ایمانداری سے بتاؤ۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ سیدھے سادے لوگ تھے، یہ صحیح چلتے جو سیدھے سادے ہوتے اور جلدی راضی بھی ہو جاتے، کیا ہو جاتے؟ یہ لے کے پڑے جو ہوتے مصیبت کیا ہے۔ تو انہیں کا شکر ہے کہ 9 مہینے وایو کی طرح محبت کے ساتھ گزار کر کے آئے، کوئی ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ تو بزرگ فرمانے لگے اچھا پتہ چل گیا تم سبھی لڑ رہے تھے، سبھی لڑ رہے تھے۔ جب اس نے یہ کیا تو سیدھے سادے لوگ تھے بڑے گھبرا گئے کہ ہماری شکایت کس نے پہنچائی رہوں میں بزرگوں کے سامنے، وہ بڑے گھبرا گئے کہ یار تو بزرگوں کو پتہ چل گیا کہ لڑ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اور وہ کہتا کہ ہمارے اوپر بہتان ہے، خدا کی قسم ہم نے لڑائی نہیں کی آپس میں۔ لیکن بزرگ نے جملے کو جلدی مکمل کر دی کہ اچھا تم سبھی لڑ رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ لڑنا ہے، یہ نہیں کہ لڑنا ختم کرو، لڑو گے نہیں تو پھر کیا ہو؟ لڑنا تو اصل ہے، پوستی مت بنو، لڑنے والے بنو، لیکن لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ دشمن کے ساتھ یا دوست کے ساتھ؟ تو امیر صاحب دشمن ہے، اب کہ ہمارے 7 سال کے لیے چلیے ہمارے دشمن ہے، برداشت کرو۔ جو سب سے بڑا دشمن آیا ہوا ہے ہمارے وقت برباد کرنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور لڑنے کے طریقے آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کس طرح لڑنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بھائی لاٹھی لیو کہاں آئے ہوئے پکڑو اس کو، یہ ہوتا ہے کہ اندر نفس جو کہے، نفس کو دبانا ہے کہ میں نہیں مانوں گا آپ کی بات، چاہے میرے اوپر جو بھی گزر جائے میں برداشت کروں گا، میں تو حکم کو دیکھ کے چلوں، حکم ہے کہ صبر کرو، کیا کرو، یہ اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، اس نگاہ سے دیکھنا ہے، سال کے لیے آیا ہوا ہے،
مسلمان ہے, 5 نمازیں پڑھ رہے, دعوت دے رہے, وہ نفس کیا کہے گا؟ وہ گندگی بتائے گا آپ کو, اتنی صفات اس کو غائب کرے گا. کیا کرے گا؟ تو اللہ کے راستے میں نکل کر حضرت فرمایا کرتے کہ مت سمجھو کہ نکلتی پار ہو گئی, یہ پہلا قدم ہے, قدم قدم پہ مقابلہ ہے, دونوں دشمن ساتھ چل رہے ہیں, اور نکلنے کے زمانے میں اتنی مشق کرنا ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا ہمیں آ جائے. کیا جائے بھائی؟ یہاں لڑنا آ جائے. اس لیے کہ اس وقت ہم بالکل کیا ہے, جب کسی نے لڑنا ہو نا, چادر بھی ایک طرف رکھ دیتے, اینک بھی رکھ دیتے ہیں, ماشاء اللہ یوں کر دے کیا جو کون ہے کیا ہے. اس وقت لڑنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن جب رضائی بھی اوپر ہو ماشاء اللہ, سردیوں کے سارا سامان اوپر ہو ماشاء اللہ, اور ایک من کا وزن بھی سر کے اوپر ہو, پھر لڑنا کتنا آسان ہوتا ہے. لڑو گے پھر تو ایک دگو پیدے کے وہاں پڑے رہو گے. اس وقت ہم میدان میں ہیں, سب کو چھوڑ کر کے آئے. اگر خدا نخواستہ اس وقت نفس کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے, تو وہاں جا کر جب پھنس جائیں گے, جہاں سے نکل کر کے آئے ہو, تو ہم نفس ہمارے اوپر پورا قبضہ کر لیں. تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے, اور دین سیکھنے میں نفس کے ساتھ مقابلہ ہے. اور سیکھنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ جو ہم چل رہے یہی راستہ ہے. سیکھنے کے لیے اور بننے کے لیے 2 اعمال ہے, ایک دعوت ہے, ایک دعا ہے. 2 اعمال ہے, باقی اس کی تفصیل ہے. اور بننے کی جگہ مسجد ہے, اور خیر سے مسجد میں جی نہیں لگ رہا ہے, دعوت میں, دعا میں, اعمال میں دل نہیں لگ رہا ہے. تو یہ 6 حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 6 سال ہے, یہ کورس نہیں ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جہاں دل نہیں لگ رہا ہے وہاں دل لگ جائے, جی لگ جائے, مناسبت پیدا ہو جائے, عادت ڈلوانے کے لیے. اب میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں اپنی زبان میں, کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے داخلہ لینے کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ سال میں 4 مہینے میں چلے میں جس کا دل لگ گیا مسجد میں, اور جس کا دل لگ گیا اعمال مسجد میں, شکر ہے, خوش قسمت, اس کو داخلہ مل گیا. اب ان کو اجازت ہے کہ جاؤ واپسی کے بعد سنو, اور جس طرح کہاں جا رہا ہے یہ سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے, کرنے کے لیے ہوتا ہے. راستے میں کام کرتے ہوئے جاؤ, 3 مقامات پہ کام کرو, ہر جگہ نقد جماعت نکالو, اور مقام پہ جا کر اپنی مقامی جماعت بناؤ, اور ان کے ساتھ یہ سارے اعمال کرو. اس کے ساتھ اپنے مشاغل کو بھی شریعت کے مطابق کرتے رہو 8 مہینے تک. کتنے تک؟ اور 8 مہینے کے بعد اگر آپ چل رہے ہو تو آپ کا داخلہ برقرار ہے. اب دوبارہ آ جاؤ 4 مہینے کے لیے سالانہ. اور اگر 4 مہینے نہ ہو سکے, کوئی معذوری ہے, تو پھر کتنے وقت کے لیے آ جائے بھائی؟ میں بولو بھائی, اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی ہے, چلنا نہیں, کم سے کم چلنا. یہ جملہ یاد رکھو, ورنہ پھر وہی ہو جائے کہ 4 مہینے غائب ہو جائے. کیا چاہیے؟ کم سے کم 40 دن. کیا ہوتا ہے یہ کم سے کم درجہ ہے, اتنا درجہ والے, اعلیٰ درجے والے نہیں. اعلیٰ درجہ تو 4 مہینے. تو 4 مہینے کے لیے, اب 4 مہینے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے مسجد, اعمال مسجد. کتنے گھنٹے؟ 16 گھنٹے. گشت میں 3-4 گھنٹے کے لیے جو باہر جانا ہوتا ہے, اگر وہ آداب کے ساتھ ہو تو مسجد کے حساب میں ہے, وہ باہر نہیں, اسی میں شمار ہے. 16 گھنٹے اس میں ہو, اور پھر باقی 8 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے تقریباً سونے کے لیے. اللہ بسم کا آمد ہوا ہے. وہ سونے والے سن رہے ہو وہیں, رات کو جو ہے سونے کا وقت ہوتا ہے, قیلولہ ہوتا ہے 12 بجے تک. اس وقت تقریباً 6 گھنٹے سونے کے لیے ہو, اور 2 گھنٹے جو انسان کی حاجت ہے, حاجت کے ہاتھ بات چیت کرنا, کھانا پینا, وضو استنجا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے چلو, پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. یہ راستہ ہے, اس پہ آنا ہے. اور مقام پہ جا کر کیا کرے؟ مقام پہ جا کر کے اپنی مقامی جماعت بنا دے, اور پھر اپنے مشاغل کو شریعت کے مطابق کرنا ہے طریقے. اس میں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے تو باہر نقل و حرکت ہو, اور مہینے میں 3 دن اپنی مسجد کے ساتھ سے روزہ 72 گھنٹے والے ہو, اور باقی اللہ توفیق دے 7 دن مشورے سے ہو. اور روزانہ کیا ہو؟ وہ جو مولانا فرمایا کرتے کہ 8 گھنٹے کاروبار, 8 گھنٹے گھر بار, اور 8 گھنٹے کیا ہے؟ اللہ کی دربار. یہ ہے. تو علم میں تو آ گیا, کرنے کے لیے میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. کون کون تیار ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ بھائی. جو شروع کرے گا وہ ہوگا, ورنہ طوطے کی طرح الفاظ بولتے رہیں گے, ہمارے اوپر حجت ہوگی کہ آپ تو خود بول رہے تھے, کر نہیں رہے تھے. اس لیے کہنا ہوتا ہے 1 سال میں مسلسل, 4 مہینے میں مسلسل ممبر پر بیٹھ کے مسلسل, کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر نہیں ہے, میں اس طرح بن جاؤں. جس کو یہ احساس ہو کہ انشاءاللہ وہ مقرر نہیں بنے گا, کبھی آواز کو میٹھا کرے, کبھی پس کرے, کبھی اونچا کرے, کبھی ہاتھ کرے, کبھی یوں کرے, کیا کرے, وہ تقریر ہو رہی ہے. کیا ہو رہی؟ مولانا سید خان صاحب فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے ہمیں کہ تقریر مت کرو, بات کرو, تقریریں نہ کرو. کہتے بہت زمانے کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ تقریر کرنے میں بات کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ بات کرنے میں ایک ہی آواز ہوتا ہے, اس میں پونچ نیچ نہیں ہوتا ہے, اور وہاں کوئی عربی کے الفاظ پڑھ کر کے ترجمے نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو مبلغ سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور شروع بھی حدیث سے کرتے کہ تبلیغ شروع کرتے, کیا کرتے, جس کو شروع سے دھوکہ لگ گیا وہ تو چلا گیا. حضرت فرمایا کرتے کہ ہم سب کو نکال رہے, سب کچھ لیے کہ بھئی دین سیکھو, کہو, دعوت کہو بھی, دعوت سنو بھی, اس کو سوچو بھی. وہ میواتی شروع میں جب گئے تھے تو اس وقت شروع کا کام تھا. اب بھی کتنے لوگوں کے اشکالات ہو رہے ہیں, اس زمانے میں تو بہت تھے. جو بہت بڑا عالم تھا ان کے پاس جب جماعت والے گئے تو ان سے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ تو میواتی نے کہا جی حضرت دین سیکھنے کے لیے آئے. کس کے لیے آئے ہیں؟
अब इस पर किसी को क्या एतराज है, लेकिन वाकई अगर ये बात सही हो कि हम दीन सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिंबर पर बैठकर भी सीख रहे हैं, खड़े होकर भी सीख रहे हैं, उसमें फिर हम तरीके ये इख्तियार करें कि दावत देने का अंदाज हमारा आसान हो। ये अरबी की बारात पढ़ करके, आयतें पढ़ करके तर्जुमे करते, ये मुकर्रिन वाली अंदाज है, उम्मत इसको नहीं ले सकते। वो होता है, वो क्या होता है, वो बारिश के मौसम क्या होता है, सावन में वही बारिश होता है, बस आधे घंटे में आ गया, आधे घंटे के बाद कुछ भी बाकी नहीं। हमारे हजरात के बयानात देखो, 3-3 घंटे का बयान हजरत का, दरमियान में शायद कोई एक आयत है, मुश्किल से कोई ये होता है, वो सब कुछ कुरान हदीस बयान कर रहे हैं, लेकिन आसान अल्फाज में, आसान लफ्जों में। तो हम भी वो करें। वो हमारे बुजुर्ग थे यहाँ पे, तो किसी ने उनसे कहा था कि आपने हजरत जी के साथ काफी जमाना गुजार चुके हो, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के साथ, उनको कोई मलफूज सुना दे। तो उसने स्पीकर ले लिया, कि हजरत फरमाया करते थे कि हम जो तकरीर करते हैं, कहते कौन कौन तैयार है, करोगे ना? तो फरमाया बादी नजर में ये नजर आ रहा है कि मैं तो कर रहा हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं है, तुम करो। कि हजरत फरमाया करते थे, कहते अल्लाह के बंदे शक्ल भी इख्तियार करो, बोलने का अंदाज भी इख्तियार करो, फिर आखिर में कहो कि भाई दुआ करो, मैं भी करूंगा इंशाल्लाह, तुम भी नियत करो इंशाल्लाह, मैं भी तैयार हूँ, आप भी नियत करो, अपने आप को शामिल करो इसमें, वरना जिंदगी गुजर जाएगी और वो सब कुछ हमारे ऊपर। अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैका, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंदर नहीं आएगा। तो ये हमारे हाथ जो कुछ है, चाहे मशवरे से क्या मेंबर पर बैठ जाए, चाहे मजमे में हो, चाहे अमीर साहब बात करे, चाहे मामूर करे, ये हमारा आपका सबक है। हम सबक इसलिए सुना रहे कि मैं अनाड़ी हूँ, मेरे अंदर नहीं है, और बोलने का अंदाज भी मेरा भी ठीक नहीं है, सब कुछ मैं सीख रहा हूँ। तो इसके लिए अल्लाह के नबी तरीके लेकर के आए, उन तरीकों के मजमूई का नाम दीन इस्लाम है। वो सीखने से आता है, हमारा आपका निकलना सीखने के लिए, और एक साल की सीखने से नहीं आते, साल हाथ साल चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन जिसका दिल नहीं लग रहा है तो दुआ करते कि साल मुकम्मल हो जाए, साल बड़ा मुश्किल है, क्या है? फरमाए इसलिए होते कि जी लग जाए। क्या लग जाए? जिसका जी लग जाएगा उसके लिए फिर आसान है। फिर 8 महीने मुकाम पर, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में, इस तरह चलता रहे। कब तक? जब तक बन न जाए। ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि अगर मैं सांस भी लूंगा दरमियान में, कहते कब तक? कि मौत तक। ये जितने नौजवान कॉलेज में जा रहे, यूनिवर्सिटी में जा रहे, मेडिकल कॉलेज में जा रहे, उनसे पूछो भाई आपका तो काफी अरसा हो गया आ रहा है, जा रहे हो, लाखों आपने खर्च कर दिया, कब तक जाओगे? तो क्या कहते कि मौत तक। अगर वो मौत तक कहते, उसे कहो जाओ कब्रिस्तान में लेट जाओ, इंशाल्लाह फरिश्ता पहुंच जाएगा आपको मारने के लिए। वो कभी नहीं कहेगा, वो कहते दुआ करो आमिर साहब, मैं डॉक्टर बनने के लिए जा रहा हूँ। किसके लिए बन रहा हूँ? जब तक डॉक्टर ना बन जाओ, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए, जितनी भी साल लग जाए, दुआ करो, पसों हूँ क्या हूँ। तो ये सब कुछ हमने करने कब तक? जब तक हम बन न जाए। क्या ना बन जाए? मुकर्रर ना बन जाए, नहीं बंदा ना बन जाए। क्या ना बन जाए? बनने का माना क्या होता है? कि तमाम अहकामात के मुताबिक अपनी मशीन का इस्तेमाल करना अंदर बाहर, जब तक ये ना जाए उस वक्त हमने करना है। और जब ये हो जाए तो फिर भी सब कुछ करना है, इस पर जमना है, ताकि बनने के बाद दोबारा बिगड़ ना जाए। क्या ना हो जाए? इस तरह बना हुआ अल्लाह क्या पहुंचे, बस ये है। इसके लिए हदर फरमाया करते थे कि तरतीब तो उसकी यही है, और शुरू है 6 बातों से। बड़े हदर फरमाया करते थे मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे अपने कारकुनों पे खतरा है। सबसे पहले खतरा मुझे लग रहा है कि कारकुन होंगे, तबलीग वाले नाम होंगे तबलीग वालों की, और काम न कर रहे हो और समझे के काम कर रहे हैं, काम न हो रहा हो और समझे के काम बहुत हो रहा है हमारे। फरमाया काम 6 बातें। क्या है? काम क्या है? अगर 6 बातें अपने अंदर लाने के लिए सब कुछ हो रहा है तो फिर काम है। अगर 6 बातें मुस्ताजर नहीं हो तो गायब है, करो जो कुछ करना है। ये 6 बातें हैं। और फिर मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जो काम दुनिया में मुख्तलिफ नामों से मशहूर हो गया है, वो हर एक अपने अपने ऐनक है। सुर्ख ऐनक वालों को सुर्ख दिखाई दे रहा है, सबज वालों को सबज दिखाई दे रहा है, काले वालों को काली दिखाई दे रहा है। वो किस्सा आपने सुना होगा। किसी ने जंगली बकरी खरीदी, तो जंगल में तो दरख्त और पत्ते और हरियाली बहुत थी। जब शहर में लेके आए तो वहां तो कुछ घास फूस ला के डाल दिया। उसकी मिजाज के खिलाफ थी, वो नहीं कर रही थी। बड़े परेशान थे कि क्या करे। तो किसी साथी से मशवरा किया, उसने कहा मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है, बाजार जाकर कोई सबज रंग के ऐनक मिल जाए तो खरीद करके ले आना। वो चला गया, सबज रंग के ऐनक खरीद करके ले आए। कहते क्या करो? किस बकरी को लगा दो। किसको लगा दो? जब बकरी को लगा दिया, उसने बूस खाना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? वो खुश घास खाना शुरू कर दिया। इस ऐनक के अंदर क्या तासीर है भाई? कि कोई तासीर नहीं है। सबज है तो खुश घास क्या दिखाई दे रहा है? बोलो भाई, सबज बाग है, सबज नहीं है, इनको दिखाई दे रहा है। यही हाल है हमारा भी और बाहर से देखने वालों का। जो सबज रंग वाले कहते सबज है, क्या है भाई? और सुर्ख ऐनक वाले क्या कहते कि सुर्ख है। और काले रंग वाले पता नहीं क्या कुछ कहते कि पता नहीं क्या है, ये बिदअत है या सुन्नत है, क्या नजर आ रहा है उनको। सफेद वालों को पता नहीं क्या नजर आ रहा है। हकीकत हाल क्या है? तो फरमाया करते थे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या चाहते हैं कि सब कुछ हमने करना है, तरीका आपके सामने है। वो तरीका ये समझो कि आजकल वो इस प्लास्टिक के अंदर जो रास्ता दिखाने की चीज जो होता है, वो आपको मालूम है ना कि भाई इसको डालो इंशाल्लाह वहां पहुंचा देगा। आपका यूं करो, यूं करो, ये करो, ये करो। कोई जाना आपने कहा है कि उसका मुझे कोई पता नहीं। वो जो जहां जाने काम वो है। ये जो रास्ते बदलते रहते हैं, क्या समझ में आ गया? वो नुसूस नहीं बदलते। नुसूस नस कहाँ है?
یہ بہت مغالطہ ہے، زبردست مغالطہ ہے. وہ سب کچھ یاد ہو گیا، کہتے میں اسپیشل بن گیا. کیا بن گیا بھائی؟ اصول مجھے سب کچھ یاد ہے، اور جو نصوص ہے جس کا میں مکلف ہوں اس سے غافل ہے. تو اس کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے مسلمان دنیا میں ہے، ہر مسلمان مرد عورت 24 گھنٹے کی زندگی میں احکامات کے پابند بن کے زندگی گزارے. اندر کے احکامات بھی 100%، باہر کے احکامات بھی 100%. وہی میں چاہتے. اور فرمایا کہ 6 باتیں اس کا ذریعہ ہے. 6 باتیں اس کا کیا ہے بھائی؟ 6 باتیں اس کا کیا ہے؟ یہ نو کی تو 6 باتیں ہیں بھائی، پورا دین تو بھائی نہ سمجھی کی بات ہے. یہ 6 باتیں سرمایہ ہے. کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. اب کیا ہو گیا کہ دنیا کی ضرورت ہی زیادہ ہو گئی، پیسہ نہیں، تو گھر میں مشورہ ہو گیا ایک بھائی کو پیسہ کمانے کے لیے بھیجو. کہاں بھیجو؟ کہ جہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں. آپ کو جگہ سارے معلوم ہے جہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں، بڑے مشکل سے وہاں پہنچا دیا اس کو. اب یہاں گھر میں ضرورت ہے، آٹا نہیں ہے، نمک نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اور دودھ نہیں ہے، بھینس نہیں ہے، گائے نہیں ہے، اس کا چارہ نہیں ہے. وہ گیا ہے مالدار ملک میں، تو وہاں سے وہ کیا بھیج رہا ہے؟ آٹا بھیج رہا ہے یا نمک بھیج رہا ہے؟ سارے بتا دو بھائی. ہاں، تو گھر میں ضرورت تو آٹے کی ہے، دودھ کی ہے، دہی کی ہے، وہ نہیں بھیج رہے وہاں سے. یہ کیا کر رہے ہو؟ پیسے بھیج رہے ہیں. یہ کہتے اب کہاں سے آئے ہو؟ اب شاید آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ پیسوں پہ تو سب کچھ ہے. کیا ہے؟ کس پر ہے؟ بس وہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور 6 باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو 6 باتیں ہیں، کیا ہے اتنی تحقیر کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے 6 باتیں سرمایہ ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے ہو دین پر. کر کے دکھا دو، اور نہیں چل سکتے، اور چلو گے تو سارا پلاسٹک کی مال ہوگا. بقول مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پلاسٹک کے انگور ہوں گے، پلاسٹک کے کیا ہوں گے، کیلے ہوں گے، پلاسٹک کے انار ہوں گے، پلاسٹک کے کھجور ہوں گے. انشاءاللہ کر لو گرفتاری اس پر. شکل دین کے ہے، صورت دین کے، اندر سے خالی. اور فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں، انسان نے فرمایا میرے 1 ٹکے کی حیثیت نہیں. اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اعمال میں سب سے بڑا عمل جہاد ہے، اور جہاد میں سب سے بڑا عمل شہادت ہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب ایمان اخلاص نہیں سیکھا، پہلا نمبر نہیں سیکھا اس نے، وہ اندر نہیں آیا ہوا ہے. وہاں جا کر اللہ کے سامنے کہہ رہے، جب پوچھا کہ کیا لے کر کے آئے ہو، کہ آپ کے لیے فلان میدان میں جان دی. فرمایا جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے سامنے غلط بول رہے ہیں. اگر بولنے کا نام اخلاص ہوتا تو سب سے بڑا مخلص ہے، اللہ کے سامنے بول رہے ہیں. کہتے اتنی گندی بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی، اور اللہ کے سامنے کڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرے گا، مخلوق کے سامنے جھوٹ بولنا کیا مشکل ہے؟ لیکن آگے سے جواب مل گیا کہ جھوٹ بول رہے ہو. آئے کہ معمولی لوگ نہیں ہے، بہت قیمتی لوگ ہیں، جان دینے والے، قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے والے بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں، مال خرچ کرنے والے بڑے قیمتی لوگ ہیں. لیکن جب انہوں نے ایمان اخلاص نہیں سیکھا، سب کچھ کر کے جب وہاں پہنچ گئے اور اللہ کے دربار میں کہہ رہے کہ میں نے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے، کہتے جھوٹ بول رہے ہو. آپ نے جس کے لیے کیا تھا عمل وہی تباہ ہو چکا ہے، وہاں نہیں پہنچا ہوا ہے. ہمارے ہاں وہ عمل نہیں پہنچتے، بقول صاحب کی وہ غلاظت ہوتا ہے، گندگی ہوتا ہے، شکل ہوتا ہے دین کا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ شکل بیکار ہے. شکل پر محنت کر کے اس کے اندر حقیقت پیدا ہو جائے، تب انشاءاللہ وہ بہت بہت قیمتی ہے. اس کے بغیر پھر کیا ہے؟ حجت ہے. ایمان کے الفاظ کے حد تک قرآن میں کہاں جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرما رہے بے شک آپ اللہ کے ایک سارے جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ فرمایا کرتے کہ اپنے بیانوں سے دھوکے مت کھائیو. اپنی زبان سے، زبان سے تو انسان وہ بھی کہتا ہے جو دل میں ہو، اور وہ بھی کہتا ہے جو دل میں نہ ہو. کہتے ہیں آپ کو یہ قضیہ پیش آیا ہوگا، 2-3 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی خاص چیز کر رہے ہیں، نہیں چاہتے کوئی اور شامل ہو جائے ہمارے ساتھ. اب اتنے میں اپنے ساتھی، اپنی مسجد کے ساتھی، اپنے علاقے کے 5-6 ساتھی اگر سر پر کھڑے ہوئے، السلام علیکم حاجی صاحب، ہم آپ کو بہت تلاش کر رہے تھے. اب ان کو دیکھ کر کے بتاؤ اندر کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے یا غصے ہیں؟ کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، پتہ نہیں کیا ہوا، اس مصیبت آ گیا، سر پہ کھڑا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ کتنے غصے ہو رہے ہیں. اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر صاحب یقین کرو ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے، بہت اچھا ہو گیا، موقع پہ پہنچ گیا. کیا پہنچ گئے؟ کہتے سب کچھ وہ کہہ رہے جو اندر نہیں. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ صرف تقریری نہ ہو، بیٹھ جاؤ ذرا کچھ اپنے آپ سے پوچھتے رہو کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اتنا پوچھو کہ تقریر کے وقت، دعوت کے وقت بھی یاد رہے. اس پر مصعب نے قصہ سنایا رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک دفعہ مدرسے میں آیا، فرمایا دل سے پوچھو کہ دل جھوٹ نہیں بول رہا ہے، زبان تو غلط بول بھی ہے، صحیح بھی بول لیتا ہے. وہ بھی کہتے جو اندر ہوتا ہے، وہ بھی کہتے جو اندر نہیں ہوتا ہے. کہ میں مدرسے میں آیا تو 10 بجے کے وقت ایک بچہ باہر پھر رہا تھا. میرے اوپر بوجھ ہو گیا کہ بھائی اندر بچے سبق پڑھ رہے ہیں، یہ باہر پھر رہے ہیں مدرسے کے بچے ہو کر. جن کے سامنے کام ہوتا ہے اس پہ بوجھ ہوتا ہے، اور جس کے سامنے ہوتا ہے کوئی بات نہیں کرنی تو بازار میں پھرتے رہو. تو کہ بہت بوجھ ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی ایک کے لیے. کس کے لیے؟ ایک تو جانتے ہو نا. میں نے جب دیکھا اس کی حالت کو تو اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک والوں کا نہیں تھا، کچھ اور تھا. اب مجھے غصہ تو آ گیا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے جھٹکا دیا ذرا زور سے، کہ سچ بتا دو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا گنڈیری خریدنے کے لیے. کس کے لیے؟ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہتے میں اندر پڑھ رہا تھا، گنڈیری والے نے باہر آواز لگائی
جب میں نے آواز سنا تو منہ میں پانی آئی. تو نفس نے کہا او بہت میٹھا ہے. کیا ہے بھائی؟ چلو نا. تو میں نے کہا کیسے چلو؟ قاری صاحب کے پاس ڈنڈا ہے. کہتے قاری صاحب ڈنڈے سے بچانے کا راستہ میں بتاتا ہوں, کرو میری بات مانو. قاری صاحب کو یہ دکھا دو. کیا دکھا دو بھائی؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ جا رہے گنڈیری کے لیے, اور قاری صاحب کو کیا بتا رہے کہ ایک کے لیے جا رہا ہوں. محترم صاحب نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ جی ایک کے لیے. اور آئے کس لیے؟ لیکن جب جھٹکا دے دیا اور دل سے پوچھا, دل نے صاف صاف بتا دیا کہ میں گنڈیری کے لیے آیا ہوں. کس کے لیے آیا بھائی؟ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ اب پڑھتے رہے ہر وقت کہ اندر کیا ہے, میں کیوں بول رہا ہوں, میں کیوں تقریر کر رہا ہوں, میں کیوں پھر رہا ہوں, میں کیوں سال لگا رہا ہوں, میں کیوں چلے لگا رہا ہوں. اگر اندر خیر صحیح ہے تو شکر کرو, فلیحمد اللہ. اگر اندر بگاڑ ہے, تباہی کا ذریعہ ہے, تو توبہ کرو, رو اس پہ, ہم رو اس پر. تو فرمایا کرتے کہ چھ باتیں اس کا ذریعہ ہے, لیکن آگے فرمایا کہ چھ باتیں جس طرح لوگوں نے سمجھا ہے اور جس طرح لوگ بتاتے اس سے یہ بات پیدا نہیں ہوگی. وہ تو اپنی تقریر کر رہے, گزارا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اسی دن زندگیوں میں نہیں آئے گا. وہ ہمارے بھائی نے ایک لطیفہ سنا دیا کہ پھر کیا ہو جائے گا. پھر وہ ہو جائے گا کہ دوستو بزرگوں, دین میں چند صفات ہے جن کو کاغذ پر لکھ کر یاد کرنے سے بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ کاغذ پر لکھو, یاد کرو, انشاءاللہ وما علینا الا البیان. او ماشاءاللہ, پہلے بول نہیں سکتے تھے, اب اللہ کا شکر ہے 3 گھنٹے بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ بیان کرنا آسان ہو جائے گا, دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا. اس کو دین پہ وہی ہے. تو فرمایا کرتے جس طرح لوگ سمجھتے اس سے وہ بات پیدا نہیں ہوگی. اور پھر حضرت نے پوری زندگی تقریباً اندازہ یہ ہے کہ روزانہ بولنے کا دوران یا 8 گھنٹے روزانہ تقریباً بنتا ہے, بلکہ بعض دفعہ تو بہت زیادہ ہوا ہے. حضرت کے لکھنے والوں میں سے ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دن میں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے 5 بیانات سنے تھے. کتنے بیانات؟ کتنے دنوں میں؟ ایک دن میں. اور 5 بیانات میں سے ایک بیان 5.5 گھنٹے کا تھا. وہ سننے والے کون تھے؟ میرے خیال میں فرشتے ہوں گے شاید. کون تھے بھائی وہ؟ کون تھے وہ لوگ تھے جن کا جی لگ گیا تھا. کیا لگ گیا تھا؟ جن کا دل لگا ہوا تھا. دل و دماغ متوجہ ہے. جب یہ ہوتے 5 گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا. کیا نہیں چلتا؟ اور اگر دل کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہے تو آدھا گھنٹہ بھی بوجھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بار بار گھڑی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کب بس کریں گے. اس لیے کہ دل تو وہاں ہے, تو جسم یہاں امیر صاحب نے پکڑ کے لایا ہے. کیا لایا ہے بھائی؟ وہ سال میں بندہ ہوا ہے, باقی دل دماغ تو کسی اور جگہ پر ہے. تو فرمایا جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا, جس طرح ہم سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے آگے 6 باتوں کو بیان کیا ہے. یہ 6 باتیں مقرر بنانے کے لیے, تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے, ورنہ جلدی بیان کرنا آسان ہوتا ہے. یہ تو تجربہ ہے, اللہ کا شکر ہے. جتنے نکل چکے اللہ کے راستے میں, کوئی ایک کا دھوکا ہوگا, ورنہ عام طور پر 100% جو ہے بولنا آسان ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد ان پڑھ آدمی ہے 4 مہینے لگا کے, اللہ کا شکر ہے, ان کو مجمع میں کھڑا کر دو, ایسا بیان کرے گا کہ مزہ آئے گا. کیا ہے گا بھائی؟ لیکن 6 باتیں کس لیے ہوتا ہے کہ ان 6 باتوں کو سمجھے, اس پر محنت کر کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے, اور جس کے اندر پیدا ہو جائے گا اس کے دین پر چلنا ایسے آسان ہو جائے گا جیسے گھر سے پیسے آ کر کے کنٹری سے حلوہ لینا آسان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ غلط ہے, لیکن ذہن بنا ہوا ہے. اس کو پیسوں سے نہیں ہوتا ہے. جن کو اللہ کھلانا چاہتے بغیر پیسوں کو کھا رہے, کیا کر رہے, لیکن عام ذہن یہ بنا ہوا ہے. اور جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں, وہ کہتے میں سال میں چل رہا ہوں, میں نے سال مکمل کر دیا, 2 سال پہلے لگا چکا ہوں, میں سال کا امیر بھی تھا, ایک پلیٹ دے دو, کہتے ہیں پلیٹ ہم سال پہ نہیں دے, ٹوکن لاؤ. کیا لاؤ؟ تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں, ہمارے بزرگوں کی بات ہے, اس لیے میں اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہم مجتہد نہیں ہے, مقلد ہے. جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا سمجھا ہے, وہ کس طرح کرتے تھے, اس کی نقل کر رہے ہیں. اللہ پاک صحیح چلنے بولنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو 6 باتیں ہیں, اور 6 باتوں میں جو سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے ایمان. سب سے زیادہ وقت لگتا ہے ایمان سیکھنے کو. ایمان سیکھنے کی چیز ہے, لڑنے کی چیز نہیں ہے کہ ایمان میں پہلے شروع کر دے کہ اس میں کتنے مذہب ہے. کیا ہے بھائی؟ فرمایا صحابہ کرام ایمان سیکھ رہے تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا آپس میں. جب سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا, متکلمین کا زمانہ آ گیا, تو لڑنا شروع ہو گیا. کیا شروع کر دیا؟ جب سیکھیں تو لڑیں گے اس ایمان پر. ایمان لڑنے کے لیے, سیکھنے کی, تعلمنا الایمان کہہ رہے ہو. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی ایمان سکھایا, صحابہ کرام نے سب سے پہلی ایمان سیکھا, اس کے بعد پھر اعمال سیکھے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں سیکھنے کا رواج نہیں ہے, اگر سیکھنے کا رواج ہے تو زیادہ سے زیادہ الفاظ سیکھتے ہیں. سال میں نکل گئے, اکثر سال والوں کے پاس دیکھو کافی ہوتا ہے. ایک بزرگ نسبت کے اس نے یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ وظیفہ بتایا, کنز الوظائف ہے. کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی؟ بس معلومات حاصل کر رہے, تو سب کچھ معلوم ہے, لیکن گھر جا کر نہیں سکتا. لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی گشیو کرو, تعلیم اس طرح ہو, چلہ اس طرح لگاؤ, 3 چلے اس طرح لگاؤ, 2.5 گھنٹے اس طرح لگاؤ, 8 گھنٹے اس طرح لگاؤ. ان سے پوچھو آپ کا کیا حال ہے, کہ دعا کرو. کیا کرو؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب کچھ معلوم ہے یار, یہ سب کچھ جانتے ہیں. پھر لوگ کہتے کہ یار یہ, وہ ہمارے ایک یورپ سے ایک بندہ آیا تھا, مولوی نصرت اللہ کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا ان کا. تو اس نے جب آ کے دیکھ لیا لوگوں کو, اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ یہاں کی باتوں کو سیریس لے لیا. کیا لے لیا؟ سیریس. آپ جانتے ہوں گے انگریزی کا لفظ ہے. لیکن میں نے دیکھا باتیں کرتی نہیں ہے.
मुझे सब वक्त देते अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए कि नहीं इंशाल्लाह सीरत लेकर दिखाएंगे लोगों को, इंशाल्लाह इसी से बनेंगे हम। अल्लाह फरमाया कि वहाँ क्यों नहीं कर सकते? फरमाया आमाल सीख करके आए हैं, गश करने का तरीका, तालीम करने का तरीका, जिक्र करने का बयान कर सकता है, लेकिन ईमान सीख करके नहीं आए तो वो कर नहीं सकते। ईमान से क्या मुराद है? ईमान से मुराद ये है कि तालीम पर जो अल्लाह की तरफ से वादे उसका यकीन नहीं सीखा, दावत देने पर जो कुछ अल्लाह देगा वो नहीं सीखा। अगर वो होता तो फिर कर लेते। और हजरत इसको तफसील से बयान कर रही है, वो दुआ करो अभी घड़ी बहुत तेज चल रही है, वो इसलिए कि कोई तफसील से नहीं आएगा तो वो अल्फाज तो हम सबको याद, अल्लाह का शुक्र है। हजरत ने फरमाया कि यकीन हो कि जब मैं दावत दूंगा सीखने की नीयत से, बनने की नीयत से, इस दावत देने पर अल्लाह मुझे देंगे दुनिया आखिरत दोनों जिहाद। समझाने के लिए फिर मुशाहदे का बता दिया कि इलेक्शन के दिन में आपने देखा होगा, एक आदमी है, गरीब आदमी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं और बादशाहों के लिबास, और सुबह शाम माशाल्लाह देसी मुर्गी खा रहे हैं, सोडा हो क्या बोतलें खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनसे पूछो कि यार आपका तो मुझे पता है हमारे पड़ोस में आपका घर है, आपके घर के अंदर तो भूख से चूहे क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब कुछ आपको कहाँ से मिल गया? वो कहते आपको पता नहीं है? वो हिंदुस्तान में कोई लीडर था, जिंग सिंह उसका नाम है, कि आजकल मैं लोगों को जिंग सिंह की तरफ बुला रहा हूँ, मैं वर्कर हूँ उनका, क्या हूँ? ये जो कुछ आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हो, जो ये सोडे की बोतल में पी रहा हूँ और सुबह शाम ये शाही खाना खा रहे हैं, सब उस सिख की तरफ बुलाने की बरकत है। कहते हैं उनको तो जिंग सिंह की तरफ बुलाने पर यकीन है, और हम अल्लाह खाले के, अल्लाह माले के, अल्लाह राज़े के, कायनात सब कुछ अल्लाह के कसम है, रोटी कहाँ से मिलेगी, अंदर का क्या हाल है? कि दावत को सीखना है, दावत की यकीन के साथ। किसके साथ? फिर फरमाया तालीम के बारे में कि कोई स्कूल में जो टीचर उस्ताद होते हैं कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये अनार है, ये पहाड़ है, एक दफा कहा, दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहा। एक देहाती वहां से गुजर रहा था, उसने कहा ये आदमी पागल है या ठीक है? तो एक दफा कह दिया कुत्ता है, बिल्ली, चलो ये तो बार बार कह रहा है। तो आकर सलाम किया और सलाम करके उसे कहा ये क्या कर रहे हो? आपकी बीवी बच्चे हैं कि? हाँ जी है। कि वालिदैन है कि? हैं। कि खुदा के वास्ते जाके मजदूरी करो, कोई कारोबार शुरू करो, आटा लेकर के जाओगे अरनू। ये क्या कह रहे हो? कुत्ता है, बिल्ली है, वो पहाड़ है, और ये किस चक्कर में पड़े हो? इससे कोई रोटी तो नहीं मिलेगी, मुझे तो पागल लग रहे तुम। तो उसने कहा मैं तो पागल नहीं हूँ, आपके पागलपन शुरू हो गया है। ये जो कुत्ता बिल्ली है और चूहा क्या है और मच्छर है, ये मैंने अपने बाप के घर से नहीं लाया है, न दादा के घर से। हुकूमत को फिक्र पड़ गई कि उम्मत की इस्लाह तरबियत कैसे होगी, उन्हें बड़े बड़े माहिरों को जमा किया कि निज़ाम तालीम मुरतब कर ले। क्या कर ले भाई? वो बड़े बड़े माहिरीन ने कुत्ता बिल्ली को जमा किया। क्या जमा किया है? क्या जमा किया है? और फिर उसके लिए एक महकमा बनाया है, ये लाखों करोड़ों का बिल्डिंग बनाया है, फिर ये कुर्सी दरमियान में रखी है, और फिर मैंने 12 साल लगा चुका हूँ स्कूल में। उसके बाद पता नहीं कितनी दफा मुझे जाना पड़ा, कितनी मिन्नतें करके बड़े खुशामदों के बाद मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। और मुझे कहा गया है कि आपके जिम्मे हमारी तालीम को फैलाओ, खाओ, कुत्ता है, बिल्ली है, मच्छर है, मक्खी है, और रोटी का कोई फिक्र न करो, बच्चों का भी हमारे जिम्मे, आपका भी हमारे जिम्मे। और कहते हम मस्जिद में आते हैं और शुरू करते किसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये सरकारी तालीम है या इलाही तालीम है? उनको उस पर यकीन है, मुझे इस पर यकीन है कि इस पर अल्लाह सब कुछ मुझे देंगे। क्या इल्म को सीखना, इल्म की यकीन के साथ। फिर फरमाया जिक्र को सीखना, सिर्फ जिक्र नहीं, इसका यकीन पैदा करो, सारा मसला उसी का है। हजरत ने उसमें नाम लिया, मुनाइम खान जो है मुगल खानदान में किसी आला मनसब पर थे, मुनाइम खान। तो सफर पे जा रहे थे, फौज भी साथ है, बावर्ची भी साथ है, सब कुछ है। जहाँ खेमा गाड़ लिया वहां माशाल्लाह बकरी जबा हो रहे हैं, मुर्गी जबा हो रहे हैं, खाना पक रहा है। एक शायर ने आके उसको सिफत की, वो फारसी का शेर है, आपको समझ नहीं आया कि इसलिए कहना मुनासिब नहीं है। तो जब इसने अपनी सिफत सुना कि मांग क्या मांगते, उसने कहा 1 लाख। जेब में हाथ डाल के 1 लाख दे दिया उसको। अगले मंजिल पे गए, वहीं फिर वही हाल है। हजरत फरमाया करते थे कि वो होते थे वजीर। आजकल के वजीर क्या होता है कि एक गाड़ी है, 2 पुलिस है, 1 प्याला चाय, 2 बिस्कुट है, आगे कुछ नहीं है। क्या नहीं है? वो बाइख्तियार वजीर होते थे, खजाने उनके पास होते थे, वहां जाकर फिर डेरा लगा दिए, फिर वही सब कुछ है, बागो बहार है। फिर शायर ने आकर वही जो कुछ कल कहा था वही शेर दोबारा सुनाया कि क्या चाहते हो? कि 1 लाख के ले लो। तीसरी मंजिल पर फिर चला गया, फिर वही हाल था कि क्या मांगते हो? कि ले लो। चौथे मंजिल पर जब पहुंच गए तो शायर नहीं आया। पूछा कि वो कहाँ है? कि जी हाँ मौजूद है, लेकिन शर्मा रहा है, कोई और शेर तैयार नहीं कर सका। एक पर 3 लाख ले चुके 3 दफा। तो मुनीम खान ने कहा बहुत निकम्मा है, मैंने 10 लाख देने तक का नियत कर चुका था कि जब भी आएगा बार बार इंशाल्लाह मेरे मदह करेगा तो मैं 1 लाख दूंगा, 10 लाख तक देने का मेरा अदा कर चुका हूँ, लेकिन निकम्मा नहीं आया। क्या नहीं? फरमाया हम तस्बीह लेकर के सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुनीम खान की सिफत कर रहे हैं, अल्लाह की कर रहे हैं। रोटी कहाँ से मिलेगी? जुम्मा से कहना तो आसान है, अंदर से पूछ लीजिए। क्या वो तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो जिक्र है आखिरत के लिए। किसके लिए भाई?
تو فرمائے صرف رٹے ہوئے الفاظ اور شکل نہ ہو، یہ شکل بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک، لیکن اس کے اندر روح یقین ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. تو اس کے بعد پھر شرط ہے، جزا ہے اس کا. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ یہ اعمال یقین سیکھنے کے لیے. اللہ فرماتے صرف گشت کرنا نہیں ہے، گشت کرنا کس لیے ہے؟ یقین سیکھنے کے لیے، کہ جہاں پہ ہم پھر رہے سب سے یقین کٹ جائے، اللہ پہ یقین آ جائے. جن شکلوں سے ہم گزر رہے دکانوں سے، ان دکانوں کے یقین اندر سے نکل جائے، ایمان و عمل سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے. نسخہ تو یہ تھا، پہنچ گیا کہاں؟ تو سب سے پہلے ایمان اخلاص سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے مایوسی نہ ہو، وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ایمان کی جگہ دل ہے. اللہ کا شکر ہے دل سب کے پاس موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے. اور ایمان کا کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ سب کے زبانوں پر ہے. سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو جب دل بھی موجود ہے، لندن سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بازار سے خریدنے کا دل ہے. اللہ نے ہر ایک دل دے دیا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. کسی کو دو نہیں دے. وزیر اعظم کے پاس بھی ایک دل ہے، فقیر اعظم کے پاس بھی ایک دل ہے. اور پھر شکر ہے مسلمان وزیر اعظم بھی یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں بھی یہی کلمہ پڑھ رہا ہوں. مایوسی کس نے بتا دی؟ تو ناسمجھی کی بات ہے. وہ ایک بزرگ کے پاس مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی، اور چائے بنا کر کے پیالی میں ڈال دی. اپنے ہاتھ سے اس کے اندر چینی ڈال دی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دی. مہمان نے بسم اللہ پڑھ کے جلدی بھر لیا، کہنے لگے اس کے اندر چینی نہیں. تو بزرگ فرمانے کہ بندہ خدا چینی ہے میں نے خود ڈالی، چینی پیالی میں موجود ہے اور چمچ بھی ساتھ ہے. اور شکر ہے اللہ نے آپ کو دو موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے. کیا دیا ہے بھائی؟ آپ کے ہاتھ شل تو نہیں ہے نا؟ کچھ تھوڑا بہت کام آپ بھی کر لو، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو. تو بتاؤ بھائی، جب چائے بھی ہو پیالے میں، چینی بھی ہو، چمچ بھی ہو، دو موٹے موٹے ہاتھ بھی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ دعا کرو اللہ توفیق دے دے. بڑا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ. ارادہ یا شروع کر دے دے. یہ شیطان کا تو کہتے کہ بزرگوں کام ہو یقین کوئی سیکھیں گے، بس ہم تو ایسی ٹھیک انشاءاللہ کہ وہی ہوگا جو کچھ ہونا تھا. پھر راستہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نفس دھوکہ دے رہے، شیطان دھوکہ دے رہے، غلط ماحول دھوکہ دے رہے، ورنہ سب کچھ موجود ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امت کمزور ہے، ذرا سن لو، یہ الفاظ وہاں کے لیے کہ شیطان نے داخل کر دیا. امت کمزور ہے تو کس نے بنایا اس امت کو؟ بولو بھائی. وہ اللہ نہیں جانتے، تم جانتے ہو. امت کی کمزوری جس حد تک ہے اس کی رعایت کر چکے اللہ پاک. یہ جتنا اللہ نے دی اس کمزوروں کو دیا کہ یہ کر سکتے. کیا کر سکتے؟ ہم نے دھوکہ دیا شیطانی لفظ کہ امت کمزور ہے. گاڑی چلانے کے لیے کراچی سے بیٹھ کر گلگت تک گاڑی چلاتے ہیں ماشاءاللہ روزانہ جو ہے، اس کے لیے امت کمزور نہیں ہے. اور 2 گھنٹے تعلیم میں کہتے ہیں ہم کمزور ہیں. بھائی چوکیدار بن گئے کراچی جا کر کے 8 گھنٹے ساری رات کھڑے ڈنڈا لے کر کے، اور 2 گھنٹے گشت کرنا کہ میرے ٹانگوں میں درد ہے. کیا درد ہے بھائی؟ امت کمزور ہے، شیطانی لفظ نہیں ہے. اور پھر ہم بھی اسی کو استعمال کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اللہ نے استعداد و صلاحیت دی ہے، اس کا استعمال صحیح ہو جائے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے. اور تو میں نے بتا دیا کہ ادب فرمایا کرتے تھے کہ زبان پہ جو کچھ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے، اصل ہے کہ دل میں ہے یا نہیں. دل میں ہے تو بہت قیمتی کلمہ ہے، دل میں نہیں ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جن کے دل میں ان کو کیا حال تھا. اس پر ادب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو 6 باتیں تقریر نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے. الفاظ بے شک ہے، لیکن الفاظ حقیقت کی طرف لے جانے والے، حقیقت مقصود اور منزل ہے. جس کے سامنے 6 باتوں کے حقائق نہ ہو، اس کا استحضار نہ ہو، تو وہ دعوت نہیں دے گا. وہ دعوت دے گا زبان چالو کرنے کی. یہ جو نوجوان آتے ہیں نا بہت دعوت دیتے ہیں، کسی کی زبان چالو ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ شروع میں پہلے چلے میں 2 مہینے میں، اور جب بولنا آ جاتا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد پھر دعوت ختم کہ الحمدللہ دخلت الجنہ. کیا ہو گیا بھائی؟ بولنا آ گیا. امیر صاحب سے لڑ رہے کہ امیر صاحب مجھے بیان نہیں دے رہے. کیا نہیں دے رہے؟ شکایتیں کر رہا ہے. اچھا تو پھر وہ دعوت نہیں دے گا. اور اگر دعوت دیں گے میری طرح ممبر پر بیٹھ کر کے لاؤڈ اسپیکر مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب 6 باتیں سامنے نہیں ہے تو بولنا ہوگا لوگوں کو ٹھیک کرنے کی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ جو صحیح محنت کر رہے ہیں اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ دیں گے. جن پر محنت ہو رہی ان کے بارے میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. شیطان نے حملہ کر دیا، چراغ تلے اندھیرا. اپنے الفاظ اور بیان سے مطمئن ہو گئے کہ میرا تو کام ہو گیا ہے، یہ لوگ ٹھیک ہو جائے نہ وہ ٹھیک ہوں گے نہ میں ٹھیک ہوں گا. 20 سال کے بعد کے تبلیغ میں اسلامی ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے یار؟ کوئی اور راستہ دکھا دو. کیا دکھا دو؟ کر رہے ہیں اپنی مرضی، کر رہے ہیں اپنی ترتیب پر، اور پھر نزلہ ڈال رہے کس پہ؟ تبلیغ پر. اور یہ بھی سن لو صحابہ کرام جو فرماتے کہ ہم نے ایمان سیکھا ہے، کہ بار مشائخ بڑے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا تعلم الایمان کہنا یہی تزکیہ ہے. تزکیہ کوئی اور چیز نہیں ہے. الفاظ لاؤ، وہ الفاظ کہو جو نہ مجھے سمجھ میں آ جائے نہ کو سمجھ میں آ جائے، اور اگر آسان کرنا ہو تو وہ ایمان سیکھنا ہی تزکیہ ہے. اس لیے کہ جب وہ ایمان دل میں آ جائے گا صحابہ والی ایمان، اس ایمان کے ساتھ کفر اور نفاق اور شرک اور تکبر اور عجب بھی دنیا حسد جتنے اندر یہ جاندر پڑی ہوئی لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے آپس میں،
یہ سب کچھ نکل جائے گا. آگ اور پانی دونوں جمع ہونا ظاہر میں کیا ہے؟ ضدین کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. آگ زیادہ ہے تو پانی ختم، پانی زیادہ تو آگ ختم. اگر صحابہ کرام والی ایمان آ جائے یہ سب کچھ نکل جائے. اسی کا نام تزکیہ ہے. اس لیے مصعب فرمایا کرتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ایمان سیکھو ایمان سیکھو، اس کا معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تم بغیر ایمان کے ہو، تم مومن ہو. ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہے ہیں. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ، یا ایھا الیہود والنصارى، تم سب یہودی ہو نصرانی ہو، تم کافر ہو، ایمان سیکھو. ایزی منطقی تصنیع نہیں ہوتا ہے نا کہ ایمان سیکھو، اس کا معنی کیا ہے کہ میں کوئی اور چیز ہوں. اللہ کا شکر ہے میں مومن خان ہوں. کون ہو بھائی؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک بھی فرمایا کہ تم مومن ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ قرآن ہے یا نہیں فرمایا؟ ہم نے کوئی اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے؟ پھر بتایا مجمع کو، یہاں بھی کئی دفعہ اس ممبر پہ بیان کیا، اجتماعات میں بھی. کراچی کے اجتماع میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس کے آسان تعبیر سمجھانے کے لیے آیات کا یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، او پاکستانی ایمان والو. کون سی ایمان والو؟ تم مومن ہو. کون سی مومن ہو؟ بولو بھائی. شکر ہے پاکستانی مومن ہے. اور پاکستانی ایمان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اندر پاکستانی ایمان بھی اور سارا سب کچھ اندر گندگیاں پڑی ہوئی ہے. اللہ فرما رہے کہ تم ہو تو اے محنت کر کے آمنوا باللہ ورسولہ، وہ مکے مدینے والی ایمان سیکھو، صحابہ والی. ایک دفعہ پاکستان کا نام لیا، ایک دفعہ کراچی کے اجتماع میں فرمایا کہ آسان تعبیر ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کراچی ایمان والو، کراچی ایمان والو مدینے والی ایمان سیکھو. کون سی ایمان سیکھو؟ ہمارا پہلا نمبر یہ پاکستانی نہیں ہے، وہ ہے، اس کا نام پہلا نمبر ہے. یہ رکھو گے تو انشاءاللہ فارغ ہو گیا. اللہ کا شکر ایمان کی تقریر کر سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ فرمائے کہ ایمان کی تقریر ہو سکتی ہے، 3 گھنٹے بھی بول سکتے ہیں. بولنا علامت نہیں کہ اندر ہے یا نہیں. اس پر کیا حضرت کی بیانات میں کئی قصے ہیں کہ بغیر بولے بول رہے تھے. خود بھی کیا ہے دھوکے میں، مخلوق خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے. حضرت فرماتے کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم سب سے مطالبہ ہے کہ اپنے یقین کو ٹھیک کرو. پہلا کام یہ کرو. تم مسلمان ہو، کلمہ گو، کلمہ پڑھ رہے ہو، کر سکتے ہو.